ابو ذر سے جب سرور کائنات نے فرمایا ابو ذر اذان دو، آئے ابو ذر اذان دینے کے لیے، 4 دفعہ اللہ اکبر، 2 دفعہ اشہد ان لا الہ، 2 دفعہ سرور اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سرور کائنات کے نام کے بعد جب ابو ذر نے اپنی اس لہکتی ہوئی خلوص سے پر فارس سے آج تک خوشبو والی صدا میں، صداقت والی صدا میں، وہ صداقت جو سورج کائنات میں ابو ذر سے زیادہ سچ بولنے والے پر نہ چمکا ہو، اس صداقت کی زبان سے جب ابو ذر نے کہا اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ، سب ایک دوسرے کی بالکل روایت اسی طرح سے ایک دوسرے بحال انوار علامہ مرسی ایک دوسرے کی طرف دیکھیں یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، آگے خطبہ آئے گا میں کل عرض کروں گا یہ کیا ہو گیا۔ آگے سرور کائنات کے جو جملے آ رہے ہیں وہ ہر خابیدہ کو بیدار کرنا، ہر کبیدہ خاطر کو بالکل خاطر میں لانا، ہر آنکھ بند کیے ہوئے کو زبردستی آنکھ کھولنا۔ آگے جو سرور کائنات کے جملے آ رہے ہیں ہلا دینے والے جملے، جیسے ہی ابو ذر نے علی ولی اللہ کا ایک دوسرے کی طرف دیکھا صحابہ نے، یہ کیا ہو گیا، کہو پیغمبر سے کہو، ایک نے دوسرے سے کہا، دوسرے نے تم کہو، بالکل مجلسی نے اسی طرح سے نقل کیا، نہیں تم کہو، ابھی کہو تم کہو تو دوبارہ تکرار کیا ابو ذر نے، کہا یہ تو حد ہو گئی، چلو ہم مل کے کہتے ہیں، مل کے آیا پیغمبر خدا، یا رسول اللہ آپ نے دیکھا خدا اور آپ کے ساتھ علی کو شامل کیا، کیا ہوا، آپ نے نہیں سنا، آپ نے نہیں سنا، کیا بتاؤ کیا تمہیں پریشانی کیا، آپ دیکھیے نا ابو ذر کس طرح سے اذان دے رہا، علی ولی اللہ کہہ رہا، تو کیا تم نے نہیں سنا ہے ابھی میں نے کیا کہا تھا۔ تم نے سنا نہیں ابھی میں نے کیا کہا تھا۔ ابو ذر نے وہی کہا اس ذات کی قسم جو میرا خدا چاہتا تھا، جو اس کا رسول چاہتا تھا، وہی کہا جو پیغام جبریل لے کے آئے تھے، وہی کہا جو میرے ان دونوں لبوں سے نکلا تھا۔ اس کے بعد پھر جب نماز کے بعد خطبہ شروع کیا تو اب وہ پورا خطبہ انہی سے متعلق ہے جنہوں نے اعتراض کیا تھا، خود اعتراض کا جواب بتا رہا ہے کہ تڑپنے والا کس قدر تڑپا۔ تو اب یہاں تک میری گفتگو ختم، اور یہ آپ جانتے ہیں چونکہ آج صوم ہے، اس کی مناسبت سے مجھے مصائب بھی پڑھنے ہیں، اور یہ خطبہ انشاءاللہ میں جانے سے پہلے اختتام تک پہنچاؤں گا، میں نے آپ سے وعدہ کیا کیونکہ اب 2 دن میرے پاس ہیں، کل بھی پرسوں بھی، میں اختتام تک پہنچاؤں گا، پورا خطبہ ریکارڈ پر آ جائے۔ اس کے بعد جو شخص آپ سے کسی سے پوچھے تو ان سے کہے مولوی سے پوچھے، مولوی مل کے نہ دے، خیر ایسا نہیں ہے، حوالے دیے ہیں، اور کل کی گفتگو میں میرے ساتھ بیٹھے ہیں محترم جو یہاں سے اترنے کے بعد پھر مجھے پسینے میں تر کرتے ہیں، تو ایک تقریر مجھے ٹھیک 1 گھنٹہ یا اس سے زیادہ کرنی پڑتی ہے ٹی وی کے لیے۔ تو بہرحال اب آپ غور کیجئے کہ حی علی خیر العمل پر تقریباً 71 علماء اہل سنت نے اپنی تاریخوں میں، تفسیروں میں، حدیث میں لکھا کہ یہ جز اذان و اقامت تھا۔ تو جس پر اہل سنت متفق ہوں جز اذان و اقامت تھا، آپ کو میں ایک بالکل موٹی سی بات جو آپ روزمرہ جو آمنے سامنے ہوتا ہوگا، آپ کو ایک موٹی سی بات جو آپ بھی جانتے ہیں، جو سبھی جانتے ہیں، سب کو پتا، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، آج پھر عرض کروں کہ اگر ایسا تو کیوں نہیں مانتے؟ ابن حجر مکی نے پورے غدیر کے پورے خطبے کو نقل کیا ہے،
اور ان جملوں کو نقل کیا ہے کہ علی کے بارے میں ولایت اور تبلیغ کی دونوں آیتوں کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد آیت اللہ سید شرف الدین موسوی لکھتے ہیں کہ میں پوچھتا ہوں جب تمہیں سب پتا ہے کیوں نہیں مانتے؟ پھر کیوں نہیں مانتے؟ نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ اس پر آخری گفتگو، مگر میں ابھی عرض کروں، بعض حقائق ایسے جنہیں مانتے ہوئے کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہمارے علماء نے یہ کیا، ہم مجبور ہیں۔ آپ مثلا ایک میں آپ کی خدمت میں قرآن، صریح قرآن، تاریخ میں، حدیث میں گفتگو اختلاف کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ تمہاری روایتیں ہیں، تم جو چاہو کہہ دو، ہمارے ہاں نہیں ہے۔ جبکہ میں نے عرض کیا کہ سارا خطبہ انہی کے ہاں سے نقل کیا گیا ہے، صرف مکتبہ اہل البیت میں نہیں ہے، مکتبہ اہل سنت میں پورا خطبہ موجود ہے، وہ کہہ دیں۔ مگر ایک بات آپ ان سے پوچھیں، قرآن کریم جو شیعوں کا الگ نہیں ہے، سنیوں کا الگ نہیں ہے، طول تاریخ میں آپ تہمت لگاتے آئے، کوئی قرآن الگ سے لا نہیں سکے، دکھا نہیں سکے، یہی قرآن ہے۔ کیا قرآن نے یہ نہیں کہا، سری آیت نہیں ہے، اقیم الصلاۃ من دلوک الشمس الی غسق اللیل؟ کیا قرآن نے یہی نہیں کہا، یہی نہیں فرمایا قرآن نے اتم الصیام الی اللیل، روزہ تمام کرو رات پر؟ سری قرآن۔ آپ جانتے ہیں انگلش میں بھی، مجھے اصطلاحات زیادہ نہیں آتی انگلش کی، آپ بہتر جانتے ہیں، مارننگ ہے، آفٹرنون ہے، ایوننگ ہے، نائٹ ہے، اور کیا ہے؟ مڈ نائٹ، آدھی رات، ٹھیک؟ غالباً یہی ہے، درست ہے؟ ٹھیک، یہی اوقات ہے انگلش میں۔ چلیں، آپ اس مخصوص ڈکشنری کو رکھیے گا، بعد میں بحث کرتے ہیں کھانے پر۔ تو یہ کھانے پر گفتگو کا موضوع ہے، منبر پر گفتگو کے لیے ٹائمنگ جو یہ کہتے ہیں یہی ہے، عربی میں یہی ہے، صباح ہے، مساء ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ٹھیک؟ فجر، ٹائم کا فجر، چونکہ فجر کسی چیز کو پھاڑنے کے معنی میں، چونکہ طلوع جب سورج ہوتا ہے تو اندھیرے کو پھاڑ کے، پردے یا اندھیرے کو پھاڑ کے روشنی نکلتی ہے، اس لیے اس کو فجر کہتے ہیں۔ فجر ہے، پھر اس کے بعد ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء، یہ اوقات ہیں، ٹھیک؟ مگر اوقات یہ نماز کے اعتبار سے یہ اوقات ہیں۔ قرآن کریم میں اس نماز کے اوقات کو اس طرح سے نہیں پکارا قرآن نے، مگر اوقات صبح، صباح، مساء، لیل، تین وقت ہیں۔ مساء یعنی سورج کے ڈھلنے سے لے کے غروب آفتاب تک، اس کو مساء کہتے ہیں، جیسے غالباً انگلش میں آفٹرنون، تقریباً اس کو مساء کہتے ہیں۔ اور مغرب پوری طرح جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس کو مغرب کہتے ہیں۔ لیل جب پوری طرح اندھیرا ہو جائے تو اس کو لیل کہتے ہیں۔ لیل کا اطلاق شام پر نہیں ہوتا ہے، شام پر لیل کسی بھی ڈکشنری کو اٹھا کے دیکھیے تو خود دو اہل سنت کے علماء بیٹھے ہیں اور 4-5 ان کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ کوئی شیعہ ہیں، وہ آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ یہ روزہ رمضان المبارک، قرآن کی سری آیت ہے اتم الصیام الی اللیل، روزہ تمام کرو رات پر۔ مکتبہ اہل البیت میں مستحب یہ ہے کہ مغرب اور نوافل مغرب پڑھ کے آپ افطار کریں، مستحب ہے۔ کیوں؟ حالانکہ ہم 10 منٹ، ہماری مغرب کا وقت بھی 10 منٹ لیٹ ہوتا ہے، اس کے باوجود مستحب یہ ہے کہ مغرب پڑھ کے کریں تاکہ پوری طرح لیل کا اطلاق ہو، پوری طرح لیل کا اطلاق ہو اور قرآن کی اس آیت پر پورا عمل ہو، اتم الصیام الی اللیل۔ مکتبہ اہل سنت میں لیل کو نہ آنے دو، نہیں لیل کو نہ آنے دو، دیکھو کھجور دانتوں کے نیچے دبائے رکھو، جیسے ہی سورج کی شعاعیں ذرا سی رہ گئی بس فوراً کر لو ورنہ قضا ہو جائے گا۔ آپس میں خود بحث کر رہے ہیں یہ کیا ہے، قرآن کی سری آیت ہے اتم الصیام الی اللیل، روزہ تمام کرو رات پر، یہ کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ دیکھو علماء نے جو کیا ہے وہی کرو، قرآن کو چھوڑ دو۔ آپ یہ موٹی سی بات ہے،
ایک واضح سی بالکل آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے. تو اب جب روزہ مٹ رہا ہے، جب نماز مٹ رہی ہے، جب حج مٹ رہا ہے، جب سرور کائنات کو عرش الہی سے زمین پر لایا جا رہا ہے، اور جب امامت کو گالیاں دی جا رہی ہیں 70,000 ممبروں پر، ولی اللہ، خلیفت اللہ، امام مبین، آگے جملہ آئے گا، سرور کائنات فرماتے اسی خطبے میں، علی صرف امام نہیں، جو سورہ یاسین نے امام مبین کہا وہ علی اسی خطبے کا جز ہے، وہ امام مبین، گالیاں دی جا رہی. تو اب دین لوٹ رہا ہے. اسی لیے عربی شاعر نے کہا جب دین زخمی ہوا، جب بنو امیہ نے دین کے نام پر ہر طرف سے اس دین پر تیر چلائے، تو اسے خون کی ضرورت تھی. خون نکل چکا تھا، اسے بہت زیادہ خون کی ضرورت تھی. یہ زخمی ہو چکا تھا، یہ گر رہا تھا، یہ تڑپ رہا تھا، یہ کسی نجات دینے والے کی تلاش میں تھا. آواز آئی خانہ زہرا سے، آ جاؤ، میں نے جن کو گود میں پالا تیرے لیے پالا، آ جا. اب اسی گھر سے صدا آئی، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی ویا سیوف خذینی. اگر دین پیغمبر میرے قتل کے بغیر اس کا قیام ممکن نہیں تو تلواروں آ جاؤ، حسین کا جسم حاضر ہے، آ جاؤ، آ جاؤ. بس یہاں میں ابھی میں ٹی وی پر مجلس سن رہا تھا. مجلس یہاں آنے سے 5 منٹ پہلے بیچارے، میں چونکہ ماہو تھا سننے میں، جو آئے تھے وہ بہت پریشان تھے کہ مولوی اندر سے کیوں نہیں کھولا، وہ یہاں سے چابی لے کے آئے، کھولا. خیر وہ سمجھ رہے تھے شاید میں سو رہا ہوں. اندر مصائب آ رہے تھے، اور مصائب بھی عجیب. مشہد میں خطیب خطاب کر رہے تھے آقا امام رضا کی بارگاہ، ڈائریکٹ وہاں سے مجلس آ رہی تھی. بتا رہا تھا کہ میں خود ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ بتا رہے تھے. ایرانیوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ مصائب کے دوران فوراً حاجت طلب کراتے ہیں لوگوں سے. دیکھو یہی وقت ہے کہ چونکہ اس وقت معصوم کی آمین شامل ہوگی، اس لیے کہ درمیان میں معصوم موجود ہے، تو وہ پوری طرح فائدہ اٹھاتے ہیں مجلس سے. چونکہ اس مجلس کے علاوہ جماعت کی نماز میں یا جلوس میں نہیں، یہی وہ مجلس ہے. میں نے آج جمعے کے خطبے میں بھی عرض کیا، کربلا سے مجلس آ رہی تھی دن میں، آیت اللہ تھے جنہوں نے یہ روایت نقل کی، آیت اللہ سید محمد رضا شیرازی، ابھی 1 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، ان کی مجلس آ رہی تھی. مجلس میں محترم الانوار ٹی وی پر مجلس میں یہ روایت میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں پہلی بار یہ روایت سنی. حبیب جب شہادت کے لیے جا رہے تھے تو حبیب سے پوچھا ابو طوائی سیداوی نے، حبیب تمہاری کوئی تمنا؟ ہاں تمنا. کہا وہ کیسے؟ کیا تمنا ہے؟ شہادت کی تمنا وہ تو ابھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، جا رہا ہوں، میری ایک تمنا باقی رہتی ہے. کہا وہ کیا؟ کاش میں شہید ہونے کے بعد پھر زندہ ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں زندہ اس لیے ہوتا کہ میں نے ان کانوں سے سنا ہے سرور کائنات سے، میں بچپنے میں باپ کے ساتھ گیا تھا، حسین پر رونے والوں کی فضیلت سنی ہے. کاش میں رونے والوں میں بھی شامل ہوتا، رونے والوں میں بھی شامل ہوتا. اس خواہش کے لیے خدا اگر مجھے زندہ کر دیتا. میری شہادت کا درجہ کہاں اور حسین آقا پر رونے والوں کا درجہ. یہ حبیب کا جملہ، حبیب کا جملہ. اے رونے والوں، بس جن کی ماں آپ کی منتظر ہو، کیوں نہ ہو وہ شرف اور وہ فضیلت جس نے آج جو پھر مصائب کا دوسرا جملہ جو مشہد سے مجلس آ رہی تھی وہ فارسی میں پڑھ رہے تھے. فارسی میں مجلس میں کہا عجب اتفاق ہے کہ میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ ان مصائب میں جب میں دعا مانگتا ہوں تو تم آمین کہو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کہا وہ کس طرح سے؟ تو آقا علی اصغر کے مصائب بیان کر رہے تھے. کہنے لگا میری بیوی گاڑی میں جا رہے تھے یزد کی طرف، لاکھوں دک صحرا میں جا کے گیس ختم ہو گئی. 100 میل 200 میل نہ ادھر نہ ادھر ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے. گود میں چھوٹا سا معصوم بچہ تھا اور تپتی ہوئی دھوپ. میں باہر نکل کے 2 گھنٹے انتظار کیا، کوئی گاڑی والے نے گاڑی نہیں روکی. چلے، میں ہاتھ اٹھائے میں گیا، میں نے بیوی سے کہا بچے کو دے دو. کیا کرو گے؟ کہا نہیں تم بچے کو دے دو. تپتی ہوئی دھوپ میں تم بچے کو، بس اب سوائے بچے کے کوئی مجھے نجات دینے والا نہیں.
मैं मासूम बच्चे को दूध पी रहा था, लेकर आया और रोड पर गोद में हाथों पर उठा के बच्चे को बुलंद किया। जब मैंने बच्चे को बुलंद किया तो गाड़ी वाले ने बच्चे को देख के वहीं रोका, दौड़ कर आए, क्या बात है? मैंने कहा मेरा बच्चा प्यासा। जैसे उसने ये जुमला सुना तो उसने अपने सर पर तमाचे मारे और या हुसैन कह के 2 दफा पुकारा, जमीन पर गिरा। तो मैंने उसको उठाया, कहा आका मैं इस बच्चे को नहीं देख सका, मगर जब आप अली असगर को गोद में लेकर आए थे मेरे आका, वो कैसे इंसान थे जिनके दिलों पर रहम नहीं आया। उसने गैस भी भरी और हमारी गाड़ी को लेकर आबादी तक चला। वो उस वक्त तक नहीं गया जब तक अपने हाथ से मेरे मासूम बच्चे को पानी नहीं पिलाया। मैं बस मेरे 2 जुमले, आज की शब सोम की शब है, मगर आज की शब अहले हरम वारिद कोफा हुए हैं। आज की शब अहले हरम वारिद कोफा हुए हैं। जब काफिला चल रहा था, जैसे ही करबला से गुजरा है तो जाहिर है तमाम शोहदा और फौज यजीद से हिलाक होने वालों को भी दफनाया जा चुका था। आका हुसैन के सिपाहियों में बहुत से ऐसे थे जिनके कबीले वहां मौजूद थे, उन्होंने उनको भी दफना दिया था। एक जनाजा रह गया था कि जिसका कोई वारिस नहीं था। उस जनाजे के वारिस के दोनों हाथ पसे पुछ से बंधे हुए थे। जब आका ज़ैनुल आबिदीन और शहजादी ज़ैनब मक्तल से गुजरे हैं तो मक्तल अबू मखनब लिखता है, एक मर्तबा बाबा कहकर ज़ैनुल आबिदीन सवारी से गिरे और गए, सईद शुहदा की कटी हुई गर्दन को गोद में लिया, सीने से लगा के बाबा कहकर पुकार रहे थे। शहजादी उतरी, ऊंट को इशारा किया, ऊंट बैठा, उतरी, आके ज़ैनुल आबिदीन को गोद में लिया, देखा आका ज़ैनुल आबिदीन की हालत बदली है तो शहजादी ने सीने से लगा के फरमाया, बेटे सज्जाद मैं क्या देख रही हूं, क्या हमें आप लावारिस कर रहे हैं? फूफी अम्मा देखिए मेरा बाबा और मुसाफिर, कोई दफनाने वाला नहीं और मैं बेटा, जवान बेटा, कफन भी ना दे सकूं और मैं बाबा को इस हालत में देखता हुआ चलूं। शहजादी ने तसल्ली दी, जज़ाकुम रब्बुकुम। सौम है आका हुसैन का सौम है, उस हुसैन का सौम है जिसका सौम मनाने वाला कोई न था। उस हुसैन का सौम है, अगर उस पर मासूम बच्ची रोती थी तो तमाचे खाती थी। उस आका का सौम है जिस पर अब रसूल अकरम आ चुके हैं, मौलाए कायनात इमाम हसन मुश्तबा शहजादी कौनैन। अब शहजादियां चली कोफे की तरफ। तो अब मैं दारुल इमारा का जो रंग कर रहा था, एक शख्स दारुल इमारा का रंग कर रहा था, उससे यह रिवायत नकल की गई है। कहता है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद लानतुल्लाह अलैह ने दारुल इमारा को रंग करने पर मुझे लगाया था। मैंने देखा कोफे में एक गौगा है, एक खुशी है, ईद मनाई जा रही है। मैंने किसी से पूछा ये किस चीज की ईद है? कहा तुम्हें नहीं पता, ये हुसैन इब्न अली के शहादत की ईद मनाई जा रही है। तो कहता मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, मैंने अपने सर पर दोनों हाथ मारे, कहा हुसैन की शहादत की ईद। और मैं वहां से रंग लगाना छोड़कर आया, मेन रोड पर जहां से काफिला आ रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा एक नहीफ लाहिर नातवा जवान था, उसके पीछे कुछ खवातीन थी और हर एक के पीछे छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। जब ये काफिला बाजार कोफा में दाखिल हुआ है तो खवातीन छतों के ऊपर, बच्चे छतों के ऊपर, दुनिया बाहर निकली हुई। और जब अली और पैगंबर की बेटियां बीच बाजार के बीच में आ गई तो एक खातून ने मासूम बच्ची की, किसी बच्ची की रोने की सदा सुनकर एक खातून गई घर और जाकर खजूर लेकर आई कि ये बच्ची भूखी है, ये प्यासी है, इसकी मदद करूं। इसने ले जाकर खजूर सामने कर दिए तो शहजादी ज़ैनब ने फरमाया खातून नहीं, तू ये खजूर न दे मेरी बच्ची को। कहा ये अब मैंने नियत की है, मेरे बच्चों के लिए मैंने नियत की है, ये बच्ची यतीम है, मेरे लिए दुआ करेंगी, मेरे बच्चों के लिए दुआ करेंगी, आप क्यों मना करती हैं? ए खातून मेरी बेटी को तू न दे खजूर, हम पर सदका हराम है। तो उस खातून ने तड़प के कहा
کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں نے منت مانی ہے، میں ایک عرصے سے منت مانی ہوئی ہوں کہ اے خدا میری منت پوری کر دے، میری شہزادی زینب کی زیارت ہو، میری منت پوری ہو جائے گی، اس یتیم بچی کو کھانے دے۔ تو اس شہزادی نے روکا، نہیں اے خاتون لے جا اپنے کھجور کو، ہمارے بچے صدقہ نہیں کھاتے، آپ کی منت کیا ہے؟ میری منت یہ ہے کہ میری شہزادی زینب کی زیارت ہو جائے۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں ام ایمن ہوں۔ تم کون ہو؟ میں شہزادی زینب کی کنیز ہوں، شہزادی زینب کی کنیز ہوں۔ ایک عرصے تک اسی کوفے میں شہزادی کے منبر کے نیچے بیٹھ کر شہزادی تفسیر قرآن کا درس دیتی تھی، میں سنتی تھی۔ میں شہزادی کی نوکرانی ہوں، میں نے شہزادی کی زیارت کی نظر مانی ہے۔ یہ بتاؤ اگر شہزادی کو تم دیکھ لو گی تو پہچانو گی؟ تو یہ کہتی ہے خاتون یہ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ میں جس کی نوکرانی رہی ہوں، میں جس کی جوتیاں اٹھاتی تھی، کیا اس شہزادی کو میں نہیں پہچانوں گی؟ یہ بتاؤ اگر اس بازار کے بیچ میں وہ شہزادی آ جائے تو یہ خاتون کہتی ہیں تم اپنی زبان کو روکو، کوفے کا بازار اور میری شہزادی، کوفے کا بازار اور علی کی بیٹی، کوفے کا بازار اور زہرا کی بیٹی، یہ تم کیا کہتی ہو؟ ایک مرتبہ بالوں کو ہٹایا، آواز دی ماتم حسین شرف الاولین والآخرین خاتم النبیین حبیبنا و حبیب الہ رب العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین الغر المیامین المحجلین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، من خطبة لرسول الله صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى محمد قال صلى الله عليه وآله في مقام غدير وقد أنزل الله تبارك وتعالى علي بذلك آية من كتابه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وعلي بن أبي طالب أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع يريد الله عز وجل في كل حال. وسألت جبريل عليه السلام أن يستعفي لي عن تبليغ ذلك إليكم أيها الناس بعلمي لقلة المتقين وكثرة المنافقين وإذغال الآثمين وحيل المستهزئين بالإسلام الذين وصفهم الله في كتابه بأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وكثرة آذاهم لي غير مرة حتى سموني أذنا وزعموا إني كذلك لكثرة ملازمته إياي وإقبالي عليه حتى أنزل الله عز وجل في ذلك ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ولو شئت أن أسمي بأسمائهم لسميت وأن أومئ إليهم بأعيانهم لأومات وأن أدل عليهم لدللت ولكني والله في أمورهم قد تكرمت وكل ذلك لا يرضي الله مني إلا أن أبلغ ما أنزل إلي. ثم تلا عليه السلام يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سرور کائنات کے اس معرکۃ الآراء 3 سے 4 گھنٹے کے طویل ترین خطبے پر یہ تیسری گفتگو ہے. کل تک ہم اس آیت پر پہنچ گئے تھے
اور اس آیت چونکہ عربی بھی اور اس کا بالکل صحیح ترجمہ بھی پوری دنیا تک پہنچ جائے، چونکہ اس کے اسناد کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ کل میری آخری مجلس ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، تو کل یہ خطبہ مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اختتام تک پہنچ جائے گا 4 مجالس میں، جہاں تک میں پہنچ سکتا ہوں ظاہر ہے سرور کائنات کا یعنی پیغام آخر، گویا 23 سالہ پوری محنت کا 23 سال کا تتمہ آپ نے بیان فرمایا ہے، تو وہ ظاہر ہے 2-3 گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ کہ پھر بھی پوری کوشش کر کے ایک سلیس عبارت وہ اس خطبے کی بالکل بھی ایک لفظ سرور کائنات کا اور اس کا بالکل لفظی ترجمہ ایک دفعہ ریکارڈ پر آ جائے، تو اس کے بعد اس کی وضاحت، اس کی توضیح آسان ہے۔ کل کی گفتگو سے متصل سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وقت انزل اللہ تبارک و تعالی علیہ بذالک آیت من کتابہ، خداوند عالم نے جہاں مولائے کائنات کے سلسلے میں، امیر المومنین کے سلسلے میں جو آیات سرور کائنات کا ارشاد، جو علی کے بارے میں جو آیات مجھ پر نازل کی ہیں، ان آیات میں سے ایک آیت تو یہی ہے جو 3 دفعہ جبریل مجھ پر یہ آیت لے کر آیا کہ یا رسول اللہ یہ پہنچا دیجئے، آپ پہنچا دیجئے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو خود پیغمبر اکرم کے جملے آ رہے ہیں، مجھے مزید اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، آگے ایک واضح جملے آ رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ شروع میں بھی عرض کیا، پھر تکراراً عرض کرتا ہوں، چونکہ یہ گفتگو صرف آپ نہیں سن رہے ہیں، پوری دنیا سن رہی ہے۔ خطبہ یہ صرف مکتب اہل البیت کی کتابوں سے نہیں ہے، یہ طبرانی اہل سنت سے ہے، اس کی کتاب میں یہ خطبہ ہے۔ بخاری ظاہر ہے کہ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی جو بخاری کو شیعہ کہے، اور خدا نہ کرے کہ وہ شیعہ ہو، تو بہرحال مکتبہ اہل البیت میں اس میں اس کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں اس کے کچھ ٹکڑے ہیں، اسی طرح سے اس کے ٹکڑے خاص طور سے ابن حجر مکی جو ہمیں زندیق کہہ کے پھر اس خطبے کو نقل کیا ہے، تو یعنی ہم اس خطبے کو مان کے عمل کریں تو ہم ہو گئے زندیق، وہ مستند سمجھ کے نقل بھی کرے اس کے بعد نہ مان کے دے تو وہ ہو گئے مومن۔ تو بہرحال یہ ان کے ایمان کا حال ہے۔ میں نے شروع سے عرض کیا، یہ صرف خطبہ غدیر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اذان و اقامت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وضو کا مسئلہ نہیں ہے کہ آیت صاف طور سے کہتے جب نماز کے لیے آمادہ ہو جاؤ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، دھو لو اپنے ہاتھ اور اپنے چہرے، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، مسح کرو سر پر اور پیروں پر، صاف واضح ہے۔ مگر چونکہ مکتب اہل البیت ابو حنیفہ کا باقاعدہ فتویٰ ہے کہ شیعہ جو کہے اس کے خلاف کرو وہ دین ہے، یہ باقاعدہ اس کا فتویٰ ہے۔ تو اس بنا پر اب چونکہ ایک آپ نے ایک اصول بنایا ہے، آپ دیکھ لیں قرآن، صریح قرآن کی آیت وضو کے سلسلے میں قرآن کہہ رہا چہرے ہاتھ دھو لو، چہرے دھو لو، سر پر مسح کرو، پیر پر مسح، صریح آیت ہے، اس میں کوئی تعویل کوئی روایت نہیں، صریح آیت ہے کہ دھونے کے بعد مسح کا حکم ہے جو صریح ہے۔ روزے کا حکم بالکل صاف ستھرا، اتم الصیام الی اللیل، روزہ تمام کرو رات پر، تو ابھی سورج سامنے ہے، روزہ تمام کر رہے ہیں۔ اور آپ اگر توجہ دی ہے، اس رمضان میں یہ پروگرام آیا تھا ٹی پر، یہ جیو ٹی پر اسی رمضان میں آیا تھا، ہمارا عالم بھی تھا اور دوسری طرف کا عالم بھی تھا، تو ان سے پوچھا کہ آپ دیر سے افطار کرتے ہیں، تو ہمارے، چونکہ میرے پاس جیو نہیں ہے، مومنین نے بتایا، ہمارا عالم نے کہا کہ ہم دیر سے نہیں کرتے ہیں، ہم وہی کرتے ہیں جو قرآن نے کہا۔ تو ڈاکٹر عمران نے کہا قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے صاف طور سے کہا اتم الصیام الی اللیل، روزہ تمام کرو رات پر، تو ہم جب تک رات نہ ہو روزہ تمام نہیں کر سکتے، یہ قرآن کی صریح آیت ہے۔ تو ڈاکٹر عمران نے کہا یہ تو آپ نے بہت اچھا نقطہ بتایا۔ تو دوسرے سے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اب آپ غور کیجئے، انہوں نے کہا صاف طور سے، کہا نہیں بات تو صحیح کہہ رہے، قرآن کی آیت ہے، پھر آپ کیوں ابھی دوپہر کو آپ افطار کرتے ہیں؟ تو کہنے چونکہ ہمارے علماء ایسے کرتے ہیں، یعنی قرآن کے مقابلے میں اجتہاد، اسی پر ڈاکٹر تیجانی اسی کو کہتے ہیں نص کے مقابلے میں اجتہاد۔ اجتہاد مکتبہ اہل البیت میں اجتہاد کہاں ہوتا؟ اجتہاد یعنی جد و جہد، کوئی شے روایات میں آیات میں دب گئی ہے،
جد و جہد کر کے اس کو تلاش کیجئے، نکالیے. اس کا نام اجتہاد ہے. اگر قرآن کریم نے واضح طور پر کہہ دیا تو وہاں اجتہاد نہیں ہے، کہہ دیا. جیسے رشدی کے بارے میں قرآن کی آیت ہے، وہاں اجتہاد نہیں ہے. رشدی کے بارے میں جو حضرت امام خمینی کا فتویٰ تھا وہ آیت ہے سورہ مائدہ کی، وہاں اجتہاد نہیں ہے. سورہ واقعہ مائدہ کی آیت نمبر 35، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان لوگوں کی جزا جو خدا اور رسول سے لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، خواہ ان کی زندگی میں یا ان کی زندگی کے بعد. تو زندگی کے بعد لڑنے کے کیا معنی ہے؟ یعنی خاتم الانبیاء کی توہین، خاتم الانبیاء کے خلاف بغاوت، خاتم الانبیاء کی ذات مقدس پر حملہ، یہ توہین، جنگ ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین پر فساد کی کوشش کرتے ہیں، فیقتلوا، انہیں قتل کر دو. یہ فتویٰ نہیں، یہ آیت ہے، یہ صریح آیت ہے. کسی وہابی نے اس آیت کی تلاوت نہیں کی. تو جب قرآن کو مانتے تو کیوں نہیں کہا تم نے؟ نہیں، وہ اپنے مقصد کے لیے مانتے ہیں، قرآن کے لیے قرآن کو نہیں مانتے. ابھی میں مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں، اب ابھی جا کے انٹرنیٹ پر دیکھیے گا. کل سعودی عالم نے فتویٰ دیا کہ فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرہ حرام ہے. جی، فتویٰ دیا ہے، مظاہرہ حرام ہے. کیوں؟ اب فلسفہ دیکھیے. مظاہرہ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس سے انسان خدا کو بھول جاتا. واہ، یعنی خانہ کعبہ جانا حرام ہے اس لیے کہ خدا کو بھول جاتا. عجیب، یعنی الٹی کھوپڑی، بالکل الٹی کھوپڑی. آپ یعنی واقعاً دین وہی مولا کائنات کہ دین اس ابا کی طرح ہو جائے گا کہ جس کو الٹ کے نیچے سے اوپر کر کے پہن لیا. آج صورتحال یہ ہے، عالم دین مکے اور مدینہ حرمین کا عالم کہ آج مظلوم کے حق میں آواز نکل. سری پوری سورہ ہے مظاہرے کے سلسلے، پوری قرآن کی سورہ ہے، قرآن کی پوری سورہ ہے مظاہرے کے بارے میں. سورہ براءت. براءت کے معنی تبرہ، تبرہ کے معنی اظہار بیزاری. صاف طور سے قرآن حج کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے آذان من اللہ ورسول. سورہ واقعہ توبہ چونکہ اس میں بسم اللہ نہیں ہے، آذان من اللہ ورسول، یہ اعلان ہے خدا اور اس کے رسول کی طرف سے. ان اللہ بری من المشرکین ورسول، خدا مشرکین سے بری ہے اور اس کا رسول بری ہے. اظہار برات. اور پھر اگلی آیت کہتی ہے حج کے دن یہ اعلان کرو. یعنی فلسفہ حج یہ ہے کہ ظلم کے خلاف وہاں اعلان براعت کرنا. اور یاد رکھیے مظلوم کی مظلومیت میں مدد کی ابتدائی منزل فریاد، صدا احتجاج، یہ ابتدائی منزل ہے. جو ابتدائی منزل تک نہ پہنچے وہ آگے کہاں جا سکتا ہے؟ تو میرے آپ کے دور میں دیکھیے اس مکتب و مذہب کو دیکھیے. سورہ ہود، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. تم نماز پڑھ لو، تم روزے رکھ لو، تم حج پر حج کیے جاؤ، رات بھر قرآن کی تلاوت کیے جاؤ، اگر تم نے کسی ظالم کا ساتھ دیا تمہاری ساری عبادتوں سمیت تمہیں منہ کے بل جہنم ڈال دیں گے. سورہ ہود، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. یہ آیت ہے اور کھل کے آل سعود کی حمایت میں خطبہ ہوتا ہے. مجھے اور آپ کو نہیں پتا، یہ تو صدام جب پھانسی دیا گیا تب پتا چلا کہ 5 ملین انسانوں کا قاتل ہے. میں تو خیر 30 سال سے چیخ رہا تھا، چونکہ میں تو نجف کا طالب علم ہوں. میرے سامنے میرے 10 اساتذہ سادات اولاد زہرا ذبح ہوئے ہیں. ان کی لاشیں جب نجف آئی تھی تو ان کے ناخن نکالے گئے تھے، آنکھیں نکال دی گئی تھی. سلاخ لوہے کے سلاخ. آیت اللہ باقر صدر کسی کو نہیں پتا کیسے شہید کیے گئے ہیں. آیت اللہ باقر صدر کی بہن سیدہ آمنہ بنت الہدا، اس سیدانی کو کیا کیا ہے کسی کو نہیں پتا. بندگان خدا ٹرک میں بھر کے مومنین کو ٹرک میں بھر کے لے جاتے تھے، خندق کھود کے ٹرک الٹ دیتے تھے، زندہ مومنین کے اوپر مٹی ڈالتے تھے. زندہ مومنین کو 5 ملین انسانوں کا قاتل صدام. آپ کو پتا جب اس کو مارا گیا تو سارے عربوں نے احتجاج کیا، اس کو غلط کیا، اس کو نہیں مارنا چاہیے. آج عربوں کی حالت یہ ہے، آج
آزادی کے دور میں کٹتی ہوئی معصوم بچوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں فلسطین میں. حسنی مبارک کو ذرہ برابر غیرت نہیں آتی، ذرہ برابر غیرت نہیں آتی جو پاس ہمسائے اس کے بیٹھے ہوئے، صرف غذا کے لیے راستہ نہیں دے رہے کہ غذا پہنچ جائے، دوا کے لیے راستہ نہیں دے رہے کہ دوا پہنچ. کیا سمجھتے ہیں اس وقت جب کہ کوئی اف کرے تو گردن اٹھ جاتی تھی؟ یہ تو خانوادہ رسالت ہے جس نے ان ظالموں کا مقابلہ کر کے دین کو سینے سے لگایا. آپ بخدا سرور کائنات کے آل پاک کی عظمت دیکھنا چاہیں تو ان کی تاریخ کیا ابھی آپ دیکھیں، مجال نہیں ہے کوئی ان کے سامنے اف کرے، مجال نہیں ہے. آل سعود کے مقابلے میں کوئی سر اٹھائے، مجال نہیں. اس جمہوریت کے دور میں، اس آزادی کے دور میں مجال نہیں ہے جو آل سعود کے خلاف اف کرے. یہ تو یہاں ہم بول رہے ہیں. پاکستان میں ایک دفعہ میں جیل سے رہا ہو کہ آ کے اسلام آباد میں شہید کی چہلم منایا جا رہا تھا شہید سے، اس میں تقریر میں، چونکہ میں جذباتی تھا، اس میں تقریر میں نے کہا تھا یہ آل سعود آل یہود ہیں. تو اس کے بعد 4 دفعہ مجھ پر حملہ ہوا کراچی میں باب العلم پر. بہرحال 3 بچے وہاں دروازے پر شہید دفن بھی ہیں، جو مسجد جو باب العلم ہے دروازے پر 3 بچے وہاں دفن. 4 دفعہ حملہ ہوا. نہیں، آپ بول نہیں سکتے اس نجس خاندان کے خلاف. بولیں گے تو دوسرے دن آپ نظر نہیں آئیں گے. یہ دنیا میں قتل. آخر اس عبداللہ کی اتنی مذمت کیوں ہے روایات میں؟ کیوں اتنی مذمت ہے؟ کیوں امام پنجم کا یہ ارشاد ہے کہ جو مجھے عبداللہ کی موت کی خوشخبری دے میں اس کو قائم کے ظہور کی خوشخبری دوں گا؟ آپ نہیں سمجھ سکتے کتنے ظالم و ستمگر ہیں یہ ان کے ہاں. جب یہ مٹ جائے گا نجس خاندان تو داستان کھل کے سامنے آئے گی کہ یہ ہر ایک صدام ہے، ہر ایک صدام ہے. تو ایسے صداموں کے لیے جب تک نمائندے الہی نہ آئے زمین سے ان کی قسمت نہیں بدل سکتے. آپ نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھیے انہوں نے علماء کو اس طرح سے خریدا ہے. مسجد الحرام کا پیش نماز حرام کھاتا ہے، حرام خور اس طرح سے کہتا کہ مظلوم کے خلاف روڈ پر نکلنا حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج اگر فلسطین کی حمایت میں نکلے تو خود آل سعود کے خلاف کل نکلیں گے. تو ابھی سے روکو، ابھی سے. جب اس وقت حقائق اور قرآن پر پردہ ڈالا جا رہا ہے تو بخدا بنو میں نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا. یہ تو آقا سجاد ہیں کہ ڈوبتے ہوئے سفینے کو کربلا کے بعد سوار ہو کے چلایا. یہ تو شہزادی زینب ہیں جو گھر گھر جا کے کربلا نے دین کو بچایا ہے تو زینب نے کربلا کو بچایا. کربلا نے دین کو بچایا تو سجاد نے کربلا کو بچایا. کربلا نہ بچتی تو کہاں آج ہر گھر میں یزید. اب اس تمہید کے بعد خطبہ غدیر کیا سمجھتے ہیں؟ 85 سال جس خاندان نے حکومت کی، آذان و اقامت میں علی ولی اللہ کو رہنے دیں گے؟ جو پیغمبر خدا کو اس حد تک لے آئیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، بد دعا دیتے تھے، لڑتے تھے، گالیاں دیتے تھے، اور اس حد تک سرور کائنات کو لے کے آئیں کہ قرآن کی آیتیں سورت کی سورت بھول جاتے تھے. یہاں تک کہ ایک نابینا صحابی، اس کو یاد تھا مگر پیغمبر بھول گئے تھے، وہ جب تلاوت کر رہا تھا تو پیغمبر نے دعائیں دی، خدا تو اس پر رحم کر. جب سرور کائنات جس کا دل کتاب الہی، چونکہ پیغمبر یاد رکھیے جبریل جو آیا ہے یہ پیغمبر کو پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہے. وہ جبریل جسے علی پڑھا دے وہ آئے گا پیغمبر کو پڑھانے. جبریل پڑھانے کے لیے نہیں آیا. فرشتہ میں 10 دفعہ عرض کر چکا، انبیاء پر میری پوری گفتگو ہو چکی. اگر فرشتہ معلم آدم ہوتا تو یہ عدل کے خلاف ہے کہ استاد کو شاگرد کے سامنے سجدے میں جھکا دے. وہ دین ہے جس نے استاد کے سامنے شاگرد کو جھکنے کا حکم دیا. یہ تو دین ہے جس نے کہا تمہارے 3 باپ ہیں، جو جس سے تم پیدا ہوئے ہو، جس نے تمہیں تربیت دی، جس نے تمہیں تعلیم دی، اور جس نے تمہیں بیٹی دی. یہ تو دین ہے جس نے ان کے سامنے جھکنے کا حکم دیا. کیسے ممکن ہے دین اپنے ہی اصولوں کے خلاف استاد کے سامنے شاگرد کے سامنے استاد کو جھکا دے؟ یہ تو انسانیت اور دین کے اصولوں کے خلاف ہے. معلم ملک آدم ہیں، نہ معلم آدم ملک ہیں.
اس سری قرآن کی آیت، آدم انبئہم، بتاؤ ان کو. تو آدم نے فرشتوں کو بتایا جو علم فرشتوں کے پاس نہیں تھا. سری قرآن کی آیت، وَعَلَّمْنَا آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے تمام اسماء کی تعلیم آدم کو دی. پھر ہم نے ملائکہ سے کہا انبئونی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صادقین، اگر تم سچے ہو، آدم سے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہو، بتاؤ یہ کیا ہیں. قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، کہا کہ جتنا تو نے سکھایا اس سے آگے ایک لفظ، ایک سطر، ایک حرف بھی ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے. قال، خدا نے کہا انبئہم باسماء ہؤلاء، آدم تو ہی ان کو بتا دے. تو قرآن کہہ رہا آدم نے بتایا. جب آدم نے بتایا تو آدم معلم ملائکہ یا ملائکہ معلم آدم؟ تو جب آدم استاد ملائکہ ہے تو ملائکہ جو آدم کے شاگرد ہیں کیا خاتم الانبیاء کے استاد ہوں گے؟ قطعاً نہیں. مقام و محل کے اعتبار سے صرف نفاذ، ایک میں نقطہ عرض کروں، نفاذ. آپ غور کیجئے اس نقطے پر. جلوس ہیں، جلسے ہیں، مظاہرے ہیں، روڈ پر عوام روڈ پر نکلتی ہے، ٹھیک، حکومتوں کے خلاف. جب نکلتی ہے تو ڈی ایس پی ہے، ایس ایس پی ہے، جو بھی پی ہوتا ہے وہ سب آپ سمجھ لیجئے روڈ پر ہے، مجسٹریٹ ہے، ٹھیک. کہاں لاٹھی چارج کرنی ہے، کہاں گولی چلانا ہے، اور کہاں پولیس تو لات بھی مارتی ہے. بہرحال میں اب امیر المومنین نے جو پولیس کے بارے میں کہا میں وہاں نہیں جاتا ورنہ میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا. تو خیر وہ تو ہم سب جانتے ہیں. کوئی بہرحال اب جانتے ہیں کہ اب منزل کون سی آئی ہے؟ لاٹھی چارج کرنے کی منزل آئی ہے، یعنی ویسے ان کو دھکا دینے کی منزل ہے، یا لاٹھی چارج کریں یا گولی چلائیں. مجسٹریٹ بھی وہاں موجود ہے، ایس ایس پی بھی، ڈی ایس پی بھی، سب وہاں موجود ہیں. یہ لوگ اگر سفارش سے، رشوت سے نہیں گئے ہیں اور قانون پڑھ کے گئے ہیں تو جانتے ہیں کہاں لاٹھی چارج کرنی چاہیے، مگر اپنے جاننے کی بنا پر یہ ذمہ داری اپنی گردن پر نہیں لیتے. مجسٹریٹ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اب لاٹھی چارج کریں؟ تو مجسٹریٹ کا یہ کہنا ہاں اب لاٹھی چارج کرو، اس کے معنی یہ تھوڑی ہیں کہ وہ جو ان سے پوچھ رہا ہے وہ قانون نہیں جانتا. مقام نفاذ کو جبریل بتانے آتا تھا، نہ کہ تعلیم دینے. یہ مقام نفاذ ہے. اس آیت کے نفاذ کا موقع ہے، محل ہے، اس لیے آتا تھا. ورنہ قرآن کی سری آیت ہے. قرآن تو وہ جو ہم نے آپ کے قلب پر نازل کیا، قلب رسول پر. آپ دیکھیے میرا رسول جو عیسیٰ ابن مریم کا امام ہے. اب عیسیٰ ابن مریم جب گود مادر میں کہتے ہیں انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، 3 جملے کہیں حضرت عیسیٰ نے سورہ کہا میں بندے خدا ہوں، مجھے خدا نے کتاب دی اور نبی بنایا. تو کیا رحم مادر سے حضرت عیسیٰ کوئی بیک لے کے آئے تھے؟ اسکول سے تھوڑی آ رہے تھے، رحم مادر سے آ رہے تھے. تو وہ کون سی کتاب ہے؟ واضح ہے کہ وہ سینہ رسالت ہے. سینہ رسالت کتاب الہی ہے. سینہ آدم کتاب الہی، سینہ نوح کتاب الہی، سینہ ابراہیم کتاب الہی، سینہ موسیٰ کتاب الہی، سینہ عیسیٰ کتاب الہی. اور خاتم الانبیاء ان پڑھ آئے ہیں. انا لیس بقارئ، بخاری کی روایت، انا لیس بقارئ. عجیب بات یہ ہے، آپ غور کیجئے اس نقطے پر. اقرا پڑھ لیے تو پیغمبر خدا نے فرمایا انا لیس بقارئ، میں پڑھا نہیں. میرا ایک سوال آپ ذہن میں لے کے جائیے، کسی سے بھی پوچھئے، یہ جو بخاری نے کہا پیغمبر خدا نے فرمایا انا لیس بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. آپ کسی سے پوچھئے کیا جبریل کسی کاغذ پر لکھ کے آئے تھے جو کہہ رہے تھے پڑھ لیجئے؟ کیا کسی کاغذ پر لکھ کے لائے تھے؟ کسی کپڑے پر، ہڈی پر، درخت پر، پتے پر لکھ کے لائے تھے؟ لکھ کے لا کے کہہ رہے تھے اس کو پڑھ لیجئے؟ اگر جبریل ہی وہاں سے لکھا ہوا لائے تھے تو وہ کہاں ہے؟ وہ لکھا ہوا وہ کہاں ہے؟ اگر جبریل ایسے ہی لے کے آئے تھے پڑھ لیجئے تو آپ بچے کے پاس بیٹھ کر، آپ بھی، میں بھی، ہم سب کہتے ہیں بیٹے پڑھ لیجئے. کبھی بچہ نہیں کہتا میں ان پڑھ ہوں. آپ پڑھ لیجئے الف، تو کہے گا الف. پڑھیے بے، کہے گا بے. وہ تو نہیں کہا گا میں ان پڑھ ہوں، وہ تو نہیں کہا گا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں.
چونکہ میں بیٹھا ہوں پڑھانے کے لیے، ہو تو کیوں کہے گا میں ان پڑھ ہوں؟ یہ اس وقت کہے گا جب آپ پڑھا ہوا لکھا ہوا کوئی چیز دے کے کہے پڑھ لیجئے۔ تو سوال یہ کیا جبریل لکھ کے لائے تھے؟ خود اسی سے پتا چلا کہ کتنی جھوٹی ہے یہ روایت۔ آپ غور کیجئے کتنا جھوٹ ہے یہ۔ کیسے پیغمبر نے کہا انا لیس بقارئ؟ کیا لکھا ہوا کوئی کاغذ لے کر؟ نہیں۔ پتے درخت کا پتا تھا؟ نہیں۔ کوئی تختی تھی حضرت موسیٰ کی طرح تختی، ان پر تختیاں اتری تھی، پیغمبر پر تختیاں اتری تھی؟ نہیں۔ پھر کیسے کہا موسیٰ نے اقرا پڑھ لیجئے؟ پیغمبر نے کہا میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اگر موسیٰ صرف پڑھانے آئے تھے جیسے استاد بچے کو پڑھاتا، تو یہاں دنیا کا نظام تعلیم یہی ہے، استاد بیٹھ کے کہتا ہے بیٹے پڑھیے الف، تو وہ کتنا بھی چھوٹا صحیح پوری کوشش کرے گا، وہ تھوڑی کہے گا میں ان پڑھ ہوں۔ تو ظاہر ہے ان پڑھ ہے تبھی تو میں پڑھا رہا ہوں، وہ نہیں کہے گا میں ان پڑھ ہوں۔ اسے جب کہیں گے پڑھیے الف تو فوراً کہے گا الف۔ تو ایک معصوم بچہ جب آج آپ کہتے ہیں پڑھ لیجئے الف، تو وہ نہیں کہتا ان پڑھ ہوں، وہ پڑھتا ہے الف۔ پیغمبر خدا کہتے ہیں میں تو ان پڑھ ہوں۔ کسی صورت میں اس روایت کا آپریشن کرتے جائے آپ کو حیرت ہوگی کہ جو مکتب جھوٹ پر، جس کی بنیاد جھوٹ پر ہے، جس کی اساس جھوٹ پر ہے، اب اگر اس خطبے کو رد کر دیتے ہیں تو میں نے عرض کیا بکھرا ہوا بخاری میں، مسلم میں اور مسند احمد ابن حنبل میرے پاس رکھی ہوئی ہے، وہ بھاری جو لے کے آتا تھا یہاں اندر رکھی ہوئی، ساری کتابوں میں یہ بکھرا ہوا ٹکڑے 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 ہیں، ان کو جوڑا۔ مکتبہ اہل بیت میں پورا خطبہ ہے احتجاج تبریسی میں، مکتبہ اہل بیت میں پورا خطبہ ہے بہار الانوار میں، مکتبہ اہل بیت میں پورا خطبہ ہے امالی شیخ صدوق میں، مکتبہ اہل بیت میں پورا خطبہ جیسے شہزادی کا خطبہ الف سے یہ تک پورا خطبہ محفوظ ہے۔ یہ غدیر دو خطبے ایسے تھے جو آل ابو طالب اپنے بچوں کو باقاعدہ پڑھاتے تھے، جیسے ہم آپ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، باقاعدہ پڑھاتے تھے۔ ایک خطبہ شہزادی کونین، اس کا مقدمہ دیکھیے کہ اس خطبے کو خاص طور سے بچوں کو پڑھاتے تھے، شہزادی کا خطبہ کہ بچہ بچہ یاد کر لے۔ شہزادی کا خطبہ ایک خطبہ غدیر چونکہ سرور کائنات کی زندگی کا آخری پیغام ہے، اسے ایک لفظ کو بھولنے نہیں دیتے تھے، ایک ایک بچے کو باقاعدہ رٹاتے تھے، پڑھاتے تھے۔ مکتبہ اہل بیت میں معصومین اپنے بچوں کو، اہل بیت کے ہر بچے کو یہ خطبہ یاد تھا۔ مکتبہ اہل بیت میں الف سے یہ تک جب اس خطبے کو لے کے دوسرے مکتب کی متعدد کتابوں کو سامنے رکھیں گے تو ایک ایک لفظ وہاں ملے گا آپ کو، مگر منتشر ملے گا، اس لیے کہ اگر ملا کے مل جائے گا تو پھر مذہب کی اساس ہل جائے گی، پھر مکتب کی بنیاد ہل جائے گی، وہ ہلنا نہیں۔ اب آپ دیکھیے چونکہ سرور کائنات کا ارشاد کل تک جو میں جہاں تک پہنچا تھا اس سے آگے، فَأَوْحَا إِلَيَّ، خدا نے مجھ پر وحی نازل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ یہ جملے میں نے ترجمہ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيَّ بِذَلِكَ، اور علی کے سلسلے میں یہ نہیں صرف یہی آیت، سورہ مائدہ میں دوسری آیت ہے جو آیت نمبر 55 ہے سورہ بارکہ مائدہ کی، پیغمبر خدا نے فرمایا دیکھو علی کے سلسلے میں نے پوری کوشش کی۔ عجیب ہے یہ جملہ، معاف کیجئے گا، میں چونکہ خطبہ ہے اور سرور کائنات کا خطبہ ہے، یہاں پر بہت سے سوالات ابھرتے ہیں، خود میرے اندر بہت سے سوالات ابھرتے ہیں، یقیناً آپ کے بھی بہت سے سوالات ہوں گے۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ ان سوالات کا جواب دینے سے معذور ہوں۔ آگے کچھ حضرت کے جملے آئیں گے، ان جملوں میں شاید آپ کے سوالات اور میرے ذہن کے سوالات اور پریشانی شاید کسی حد تک دور ہو جائے۔ وہ کیا؟ سرور کائنات فرماتے کہ علی کی شان میں نہ صرف یہ کہ آیے تبلیغ اتری ہے بلکہ آیے ولایت بھی اتری۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون وعلی بن ابی طالب اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ وہو راکع یرید اللہ عز وجل فی کل حال۔ علی بن ابی طالب نے جس حال پر بھی زکوٰۃ دیا، روزہ رکھا، نماز پڑھی، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا، صرف خدا کے لیے، صرف خدا کے لیے۔ وَسَأَلْتُ جبریل علیہ السلام أَن يَسْتَعْفِي لِي عَن تَبْلِيغِ ذَلِكَ، یہ ہے
جو عبارت مجھے ستارے جس پر سوالات پیدا ہو رہے ہیں وہ یہ ہے، میں نے سوال کیا جبریل سے کہ جبریل ان یستعفی لی ان تبلیغ ذالک الیکم ایھا الناس، میں نے جبریل سے پوچھا جبریل اس آیت کی تبلیغ سے اگر مجھے معاف کر دے خدا، کیا یہ ممکن ہے کہ اس آیت کے پہنچانے سے خدا مجھے معاف کر دے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اگر یہی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، اتنی شدت کے باوجود میں چاہ رہا تھا خدا اس آیت کی تبلیغ کو مجھے معاف کر دے، یستعفی لی ان تبلیغ ذالک الیکم، میں نے اپنے جبریل سے پوچھا پروردگار عالم سے سوال کرو میرے معبود کیا اس آیت کی تبلیغ سے مجھے اگر تو معاف کر دے؟ ایھا الناس بعلمی لقلت المتقین، میں نے کیوں ایسا کیا؟ کسی آیت کی تبلیغ میں نے نہیں کہا خدا سے کہ اس آیت کی تبلیغ سے مجھے معاف کر دیں، اس آیت کی تبلیغ میں نے کیوں ایسا کیا؟ سرور کائنات فرماتے ہیں بعلمی لقلت المتقین، اس لیے کہ اس آیت کا تعلق امام المتقین سے تھا اور اس کا تعلق متقین سے تھا، اور تم میں متقین میں پاتا ہی نہیں تھا۔ لقلت المتقین، متقین کم تھے، اگر میں اس کی تبلیغ کرتا تو جو مجھے خوف تھا وہ کیا؟ یہ دیکھیے لقلت المتقین وکثرت المنافقین، منافقین کی کثرت کی وجہ سے میں خدا سے چاہ رہا تھا یہ اس آیت کی تبلیغ کی ذمہ داری مجھ سے ہٹا لے۔ وکثرت المنافقین واصغال الآثمین، اور جم گٹھا گناہ کاروں کا۔ اب آپ ستارے بنائیے ان کو، آپ سورج بنا دیجئے، ہمیں کیا ہے؟ پیغمبر اگر کسی کا ہاتھ بلند کر کے اٹھا کے سب سے وعدہ لے، بیعت لے، سب کچھ اس کو آپ رد کر دیں۔ عمر اگر کسی کا ہاتھ بلند کر دے تو ہاں بالکل آپ کو مبارک ہو، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، مگر اگر آپ کی نظر میں پیغمبر خدا سے عمر بڑھ کر ہے تو آپ کو مبارک ہو عمر کی نبوت، چونکہ صفحہ انبیاء میں عمر نہ بھی کوئی نبی نہیں گزرا ہے۔ آپ اگر ان کو نبی مانتے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، قادیانی ہے اسی طرح سے آپ بھی ہیں۔ اگر قادیانی آج اپنا نبی بنا سکتے ہیں تو آپ 1400 سال پہلے بنائے، آپ ذرا جلدی کیا آپ نے، وہ دیر سے ہو گئے، انہوں نے دیر کی، بس اتنی سی بات ہے۔ ورنہ آپ غور کیجئے کہ پیغمبر آپ خود خطبے کو نقل، اس خطبے کو کہ علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے پیغمبر نے فرمایا، اس ٹکڑے کو ابن حجر مکی نے، صحیح مسلم نے، طبرانی نے، ابو داؤد نے، امام نسائی نے، ترمیزی نے، ہر شخص نے، مفسر نے، محدث نے، مؤرخ نے، ہر شخص نے اس ٹکڑے کو نقل کیا۔ حضرت کے مولا کائنات کے، سرور کائنات کا مولا کائنات کو ہاتھوں پر بلند کرنے کا واقعہ سب نے نقل کیا، صرف لفظ ولی کے معنی میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی ہے، ہر شخص نے نقل کیا۔ اے بندے خدا، جب سرور کائنات 1,00,000 صحابہ کے درمیان جس علی کے ہاتھ کو بلند کر کے کہتے ہیں ہادا و خلیفتی و وسیعی و وزیری و امام بعدی، اور یہ امام ہے، یہ ولی ہے، یہ وسیع ہے، یہ جانشین ہے، سب کچھ آپ نہیں مانتے، ہم فتویٰ بھی نہیں دیتے کہ آپ کافر ہیں، ہمیں آپ کا خیال ہے، اس لیے خیال ہے کہ باغ میں مالی جو محنت کرتا پھول کی خاطر کرتا، کانٹے کی خاطر نہیں، مگر وہ پھول نہیں بن سکتا جب تک پوری ٹہنی کو نہ گیرے کانٹے۔ کانٹوں کے وجود کا ایک الگ فلسفہ ہے، کانٹوں کے بیچ میں پھول کے وجود کا ایک الگ فلسفہ ہے۔ اگر مالی کی پوری محنت پھول کی خاطر ہے اور پھر بھی کانٹے موجود ہیں تو کانٹوں کا وجود رہے، مگر آپ پھول کی خوشبو سے تو انکار نہیں کر سکتے۔
مگر آپ پھول کو تو غلط نہیں کہہ سکتے، رہے کانٹے، ان کا اپنا ایک، ان کے وجود کا ایک فلسفہ ہے، رہے۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سرور کائنات کا ارشاد وَحْيَلَ الْمُسْتَحْزِئِينَ، جن حالات کے پیش نظر میں نے جبریل سے کہا تھا، جبریل سے میں نے کہا بھی تھا کہ کیا بارگاہ احدیت میں یہ التجا کی جا سکتی ہے کہ مجھے اس فرض کی انجام دہی سے معاف رکھا جائے، کیونکہ میں متقین کی قلت، منافقین کی کثرت، مجرموں کی فریب کاریوں، اسلام کا تمسخر کرنے والوں کی حیلہ سازیوں سے واقف تھا، جن کے متعلق قرآن کا بیان ہے کہ وہ جو کچھ زبان سے کہتے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ سورہ واقعہ فتح آیت نمبر 11۔ میں ان کو جانتا تھا اور خیال کرتے ہیں کہ یہ بالکل معمولی سی بات ہے، حالانکہ خدا کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی دل میں جو رکھتے ہیں وہ زبان سے نہیں کہتے، اور وہ سمجھتے پیغمبر خدا، اب سرور کائنات فرماتے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے میں نہیں جانتا ہوں، مجھے نہیں پتا۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دل و دماغ میں جس کی گود کے پلے لوح محفوظ کا مطالعہ کریں، جس کی گود کے، مسلم نے اس روایت کو مسلم نے لکھا امام حسن مجتبیٰ السلام علیہ کے بارے میں، امام محمد تقی کے بارے میں ابن حجر نے، مولوی عبدالحق نے، ہندوستان دیوبند کا مولوی عبدالحق نے امام رضا صلوات اللہ صلی اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت، یہ چونکہ اس زمانے میں فارسی میں لکھتے تھے، ان کی فارسی میں کتاب ہے، اس میں لکھا کہ امام رضا صلی اللہ علیہ کے بارے میں کہ حضرت وارث علم ما کان و ما یکون بود۔ یہ الفاظ مولوی عبدالحق ہے۔ امام رضا صلی اللہ علیہ جو ہوا اور جو قیامت تک ہوگا اس علم کے وارث تھے۔ تو آخر اگر امام رضا وارث تھے تو وراثت تو تسلسل کے ساتھ پہنچتی ہے، یہ کے بعد دیگرے پہنچتی ہے۔ کس کے وارث تھے؟ تو پتا ہے کہ بچے کو وارث باپ سے ملتی ہے، اس باپ کو اس کے باپ سے ملتی ہے۔ خود اسی سے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ وارث قرآن کبھی یہ زمین قرآن کے وارث سے خالی نہیں تھی، اور خود اسی سے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ اگر قرآن کا کوئی وارث ہے تو اسی خاندان میں ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس خاندان کو چھوڑ کر آپ کیوں ابو حنیفہ کے پیچھے پڑے؟ چھوڑ دو اس بیچارے کو، رہنے دو قبر میں سکون سے۔ یعنی جو آج اس کی فقہ پر عمل کرتا وہ تڑپ جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے قیاس پر بنیاد رکھی ہے۔ امام صادق صلوات اللہ علیہ نے خطیب بغداد کی کتاب تاریخ بغداد جلد نمبر 13 صفحہ 135، امام مالک نے ابو حنیفہ کے مرنے پر سجدہ کیا، شکر کرتا ہوں کہ تو نے زمین کو ایک نجاست سے پاک کیا۔ یہ امام مالک کے جملے ہیں۔ خطیب بغداد کوئی شیعہ نے کٹر سنی ہے، اس کی تاریخ بغداد جلد 13 صفحہ 135، ابو حنیفہ کے مرنے پر امام مالک سجدہ شکر کرتا۔ کیوں؟ کہتا ہے اس نے دین کو پوری طرح برباد کر دیا تھا جس کی بنیادیں قیاس کے اوپر رکھ کر، اور قیاس بھی وہ جاہل اپنی قیاس پر، اپنے مبلغ عقل پر احکام دین کی۔ آخر امام صادق صلوات اللہ علیہ کے پاس پہنچے، حضرت نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ تو قیاس کرتا ہے احکام دین میں۔ کہاں فرزند رسول، جہاں قرآن کی کوئی صحیح آیت یا صحیح روایت نہ ملے تو میں کیا کروں؟ میں قیاس کرتا ہوں۔ اچھا تو قیاس کرتا، ذرا میں 2-3 مسئلے تجھ سے پوچھتا ہوں، قیاس کے تو اپنے قیاس سے بتا دے۔ کہا پوچھ لیجئے، نماز اہم ہے یا روزہ؟ کہا نماز اہم ہے۔ کیا بات ہے؟ خاتون حالت حیض میں اس کے اوپر نماز تو قضا نہیں ہے، روزہ اس پر قضا ہے۔ ماہواری کے دنوں میں جو نمازیں چھوٹی ہیں ان کی قضا نہیں ہے، معاف ہے۔ ماہواری کے دنوں میں جو روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا اس پر واجب ہے۔ نماز اہم ہے تو نماز کی قضا کیوں نہیں اور روزے کی قضا کیوں ہے؟ نطفہ جس سے انسان پیدا ہوتا وہ زیادہ نجس ہے یا پیشاب؟ کہا پیشاب۔ کیا بات ہے؟ پیشاب پر تو غسل نہیں ہے، اس پر غسل ہے۔ تو قیاس کر کے بتا دے۔ میں تو حضرت نے فرمایا مجھے تو حیرت ہے، وہ کون سا کلمہ ہے اسلام کا جس کی ابتدا کفر سے ہوتی ہے انتہا ایمان پر؟
تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اسلام کا کوئی کلمہ جس کی ابتدا کفر سے ہو اور انتہا ایمان پر. کہیے کلمہ پڑھیے. کہا لا الہ الا اللہ. لا الہ کے کیا معنی ہے؟ نفی ہے معبود کی. اگر اس نفی پر رک جائے تو کفر ہے نہیں ہے؟ کہنے لگے ہے. تو جو کلمے سے واقف نہیں ہے تو کیا فقیہ بنا ہوا؟ کلمے سے واقف نہیں تو کیسے فقیہ بنا ہوا؟ تو اب کہتا کہ 2 سال میں نے شاگردی اختیار کی. اب لولا السنتان لہلک النعمان. اب آپ شروع سے لے کے نعمان تک لے لیجئے. اگر 2 سال میرے امام صادق کی خدمت میں نہ گزرتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو کیا ہلاک ہوتا؟ تجھ سے بڑوں نے بھی یہی کہا تھا. تو نے تو پیغمبر خدا کو دیکھا نہیں. یا علی تو تو خود بخود ہلاک ہوتا. جو پیغمبر کی بارگاہ میں رہے انہوں نے 70 دفعہ کہا بخدا علی نہ ہوتے، اور کہا خدا اس دن مجھے زندہ نہ رکھ جس دن علی ابوالحسن نہ ہو. جس دن ابوالحسن نہ ہو. جب دودھ کا مسئلہ آیا، ایک معصوم بچے کے اوپر دودھ کا مسئلہ آیا کہ دو خواتین آئی عمر کی عدالت میں. دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ لڑکا میرا ہے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، اور دونوں کہتے ہیں لڑکی ہماری نہیں. عمر نے کہا یہ عجیب مسئلہ ہے، یہ تو کبھی ایسا کیس آیا نہیں تھا. تو کہا اچھا میں کس طرح سے فیصلہ کروں؟ دونوں کہتی ہیں کہ لڑکا میرا اور دونوں کہتی ہے لڑکی، تو پھر یہ لڑکی کس کی ہے؟ ہمیں نہیں پتا کس کی. وہ کہتی ہے اس کی، وہ کہتی ہے اس کی ہے. اب کیا کریں؟ بلایا امیر المومنین کو. یا علی اس کا کیا فیصلہ؟ کہا اس کا فیصلہ قرآن میں موجود ہے. کہا قرآن میں؟ جی ہاں. وہ کہاں؟ کہا باب وراثت للذکر مثل حظ الانثیین. مذکر کو ہم نے دگنا رکھا مؤنث کے مقابلے میں. تو جو ایک ہی برتن میں دودھ تولیں گے تو برتن ایک ہوگا، دودھ ایک ہی ہوگا، مگر وزن میں بچے کے دودھ کا وزن دگنا ہوگا بچی کے دودھ کے مقابلے میں. دودھ کو تولا، حضرت نے فرمایا یہ بچہ اس کا لے کے گئی. کہا خدا مجھے زندہ نہ رکھے جس دن آپ نہ ہو. ہم بھی پریشان ہیں کہ تجھے خدا نے زندہ رکھا کیوں. تو بہرحال اب آپ ایک واقعہ ایک اہم ترین جو میں نے کل عرض کیا تھا، وہ تو پرسوں مجالس میں عرض کیا تھا. واقعہ وہ جو خاتون نے آ کے کہا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں، اس سے ہٹ کر ایک خاتون نے آ کے دعویٰ کیا، ایک اب معذرت کے ساتھ ایک جوان کو لے کے آئے، کہا کہ اس پر زنا کا الزام لگایا اور کپڑے گندے کر کے آئی. اصل میں وہ اس کو چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتا تھا. تو اس نے کہا تم نے اگر مجھ سے شادی کی تو ٹھیک، ورنہ تجھے مروا دوں گی. آ گئی تو خلیفہ دوم نے کہا اس کو لے جاؤ، پتھر مارو، رجم کرو. وہ کہا وہ جھوٹ بولتی ہے، میں قطعاً ایسا میں بے گناہ ہوں، جھوٹ بولتی ہے. اتفاق سے وہ چیخ رہا تھا. اس نے کہا ایک موقع دے دے، میں عالم کی طرف رجوع کروں. کون عالم؟ کہا علی. ہاں بالکل رجوع کر لے. حضرت کو بلایا. حضرت نے بلا کے کہا یہ آسان ہے، یہ کیس بہت آسان ہے. گرم پانی لے کے آؤ، اس خاتون سے کہو لباس بدلے، لباس بدل کے دوسرا لباس پہن کے آئی. یہ لباس جو لے کے آئی ہے وہ مجھے دے. وہ لباس بدل کے دوسرا لباس پہن کے یہ لباس لے کے آئی جس پر دبے تھے. حضرت نے فرمایا جوش گرم پانی لے کے آؤ. جب گرم پانی لے کے آئے اور گرم پانی اس پر ڈال دیا تو جم گیا. انڈے کی سفیدی ڈال کے آئی تھی، جم گیا. چونکہ انڈے کی سفیدی گرم پانی ڈالیں گے تو جم جائے گا.
اس کا باپ بھی نہیں جان سکتا اس مسئلے کو. نہیں, آج کی عدالت نہیں جان سکتی اس مسئلے کو. ہے ذرا سا ذہنی طور پر آپ کے لیے تکلیف دہ ہے, مگر حقیقت میں اگر دیکھیں تو آج کی جدید عدالت بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتی. مولا کائنات نے جوش کا پانی دلایا, لا کے اس پر ڈال دیا, تو ظاہر ہے انڈے کی سفیدی ہے, اور انڈے کی سفیدی جب آپ جوش کا پانی ڈال دیں گے تو جم جائے گی. تو حضرت نے فرمایا تو ایک انسان کے قتل میں ملوث ہے, تو کیوں اس کو مروانے کے لیے لے کے آئے تھے؟ تو اس نے صاف طور سے کہا میں شادی کرنا چاہتی تھی, یہ نہیں چاہتا تھا, میں نے اس لیے بدنام کیا. اس وقت کہا یا علی, خدا کی قسم اگر آپ نہ ہوں گے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. وہ بھی نہیں ہوئے, وہ بھی نہیں. خیر بہرحال یعنی تقریباً 1000 مسائل ہیں جہاں امیر المومنین نے, ظاہر ہے جب شریعت مسخ ہو رہی ہے تو علی کے علاوہ کون ہے جو شریعت کو بچائے؟ کربلا کیا ہے؟ دین کے تحفظ کا نام ہے. تو دین کا تحفظ خواہ وہ ابتدائی یزید ہو یا انتہائی یزید ہو, دین کا تحفظ علی اور اولاد علی کی ذمہ داری ہے. وہاں مشورہ نہیں ہے, وہاں مشیر نہیں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ علی دیکھیے ان کے مشیر تھے. نہیں, علی ان کے مشیر نہیں تھے, محافظ دین تھے. دین کی جب بھی حفاظت کی ذمہ داری آئی تو علی کے دوش پر. دین کو بچایا, نہیں ہے کہ عمر کو بچایا. نہیں. تو اب خطبہ غدیر باوجود نہ ماننے کے تمام کتابوں میں ٹکڑے پورا خطبہ, واللہ پورا خطبہ ٹکڑے کر کے نقل کیا ہے. اس کو جوڑیں گے تو بالکل یہ خطبہ پورا اسی طرح سے ہوگا جیسے اس وقت میں پڑھ کے سنا رہا. بڑی محنت سے اس کو جوڑا ہے. تو اب حضرت ارشاد فرماتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, اب میں نے ولوش ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت اداہم نیس, میں جانتا تھا انہوں نے سخت مجھے تکلیفیں دی. ارشاد فرمایا آپ نے کہ مستہزئین بالاسلام الذین وصفہم اللہ فی کتابہ, میں جانتا تھا ان لوگوں کے دلوں کو, میں جانتا تھا ان کے ذہنوں کو, میں جانتا تھا ان میں متقین نہیں ہیں, گناہکار ہیں, فاسقین ہیں, منافقین ہیں. میں اس لیے سمجھ رہا تھا کہ میں علی کے بارے میں ان کی ولایت و وصایت کا اعلان کر دوں گا تو فوراً میرے خلاف ہنگامہ کریں گے, نہیں مان کے دیں گے. بلکہ مجھے ڈر پیغمبر کو اپنی جان سے ڈر نہیں تھا, پیغمبر کو دین سے ڈر تھا کہ جس محنت سے ان کو کلمے تک لے کر آیا ہوں کہیں کلمہ ہی نہ چھوڑ دیں. اس لیے کہ یہ صرف کلمہ ہی پڑھتے رہیں تو ان سے کچھ پیدا ہوں گے, وہ کچھ آگے بڑھیں گے. تو آنے والی نسل کی خاطر ان کا بچانا ضروری تھا. تو ذوالفقار نے چن کے سروں کو اڑایا تھا, جن کی پشتوں میں بھی اگر 100-200 سال کے بعد بھی کوئی نظر آ رہا تھا تو اس پر ذوالفقار چلی نہیں. تو اس بنا پر ان کی حفاظت ضروری تھی. ابوبکر بچے تو کس کی خاطر؟ محمد جیسے ہیرے کی خاطر. محمد, مولا کائنات فرماتے ہیں محمد ابنی من صلب ابوبکر, محمد میرا بیٹا ہے اگرچہ ابوبکر کے صلب سے ہے. گدھے کی کھال میں زندہ جلا رہا معاویہ, جلتے ہوئے محمد سے یا علی کی صدا آتی ہے. کیا اس کا مقام ہے؟ محمد ثالث الحسنین, سبحان اللہ, کیا اس شخص کی عظمت ہے. ماں چونکہ آسمہ بنت امیس تھی, یہ ہستی پہلے حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی. ان کی شہادت کے بعد ابوبکر نے ان سے عقد کیا, ان سے پیدا ہوئے محمد, اور ان کے بعد 2 سال کے بعد یہ بھی چل بسے. تو آسمہ بنت امیس اس بچے کو لے کر آئی امیر المومنین کے گھر. پھر امیر المومنین نے ان سے عقد کیا تو امیر المومنین کی گود میں اس کی تربیت ہوئی, اس کی پوری پرورش کے لیے علی کی گود ملی. تو ظاہر ہے کہ جس گود میں پلا اسی گود کا ہوا, وہ اسی مکتب اسی مدرسے کا ہوا. اور واقعاً یعنی اب میں اسی کی شجاعت میں لگ جاؤں تو پوری مجلس اسی کی طرف مڑ جائے گی. تو گویا جن افراد کو ذوالفقار نے چھوڑا تھا ان کی نسلوں کو دیکھ کے چھوڑا تھا, یہ آپ ذہن میں رکھیے. تو اب آئیے ارشاد فرماتے ہیں سرور کائنات کہ ہاں اے لوگوں, اگر میں چاہوں تو میں ایک ایک کے نام بتا سکتا ہوں کہ کس کے دل میں کیا ہے. میں کیوں نہیں بتا رہا ہوں؟
الذین وصفهم اللہ فی کتاب بانہم یقولون بالالسنۃ ما لیس فی قلوبہم، یہ میرے سامنے وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خدا نے صاف طور سے کہا قرآن کریم میں، اے میرے حبیب یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے جو کچھ کہتے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے، ان کے ما لیس فی قلوبہم ویحسبونہ حینا وہو عند اللہ عظیم، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہے پیغمبر خدا کو دھوکہ دے رہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، انہیں نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا۔ وَكَثْرَةِ أَذَاهُمْ لِي، اور انہوں نے مجھے انتہائی کثرت سے اذیت دی، بہت اذیت دی، نیز ان لوگوں نے کئی بار مجھے بڑا دکھ پہنچایا، یہاں تک کہ میرا نام کان رکھ دیا۔ سرور قرآن کریم کی آیت ہے، غیر مرتن حتی سمونی اذنن، یہاں تک کہ مجھے کان کہہ دیا۔ عربی میں اصطلاح ہے جو بہت زیادہ سنتا ہے اس کو کان کہتے ہیں، کیونکہ کان سننے کے آلے کا نام ہے، سنتے ہیں تو بہت زیادہ، یعنی اس کی بھی بات سنی، اس کی ہر ایک کی بات سنی تو اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ کان کہتے ہیں۔ سرور کائنات کا نام ہی کان رکھ دیا تھا۔ کیوں کان رکھا؟ پیغمبر خدا فرماتے ہیں اس لیے میرا نام کان رکھا، ان لوگوں نے میرا نام کان رکھ دیا، اور یہ صرف اس لیے کہ علی بن ابی طالب ہر وقت میرے ساتھ رہتے تھے، علی کے میرے ساتھ رہنے کی وجہ سے علی کی بات سنتا تھا، علی کی بات سنتا تھا، علی کی بات سنتا تھا، صرف علی کی بات سنتا تھا، تو میرا نام ہی کان رکھ دیا کہ یہ صرف علی کی بات سنتا۔ تو اتنا تو پیغمبر خدا سے پتا چلا کہ پیغمبر خدا اگر کسی کو سنتے تھے تو وہ صرف علی کو سنتے تھے۔ ٹھیک، اب آگے چلیے، سرور کائنات فرماتے اذنن وَزَعَمُوا إِنِّي كَذَلِكَ لِكَثْرَةِ مُلَازِمَتِهِ إِيَّايَ، بہت زیادہ میرے ساتھ علی کے اٹھنے بیٹھنے، میرے ساتھ زندگی کی وجہ سے یہ سب کچھ مجھ سے کہا۔ إِيَّايَ وَإِقْبَالِي عَلَيْهِ حَتَّى أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ، یہاں تک کہ انہوں نے جب مجھے اذن کہنا شروع کر دیا، کان کہنا شروع کر دیا، تو قرآن میں آیت ان کے خلاف نازل ہوئی، ارشاد ہوا حتی انزل اللہ عز وجل فی ذالک ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن، اور انہی مسلمانوں میں سے کچھ ہیں جو پیغمبر کو کان کہہ کر اذیت پہنچاتے ہیں، پیغمبر میرے نبی کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ اذن قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، کان ہونا یعنی سننا بہتر ہے نہ سننے سے، اس لیے کہ مومنین کی بات سنتے ہیں، مومنین کی بات سننے کے لیے انبیاء آئے ہیں، نبی اس لیے آئے کہ مومنین کی بات سنیں۔ تو اس کے بعد وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّي بِأَسْمَائِهِمْ لَسَمَّيْتُ، میں اگر چاہوں تو اے مسلمانوں اسی مجلس میں بتا سکتا ہوں کہ یہ آیت کس کس کے خلاف نازل ہوئی ہے، میں اگر چاہوں تو کس کس کے دل میں میرے خلاف کیا ہے، علی کے خلاف کیا، میں نام لے کے بتا سکتا ہوں۔ یہ دیکھیے خطبہ حضرت کا ارشاد، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّي بِأَسْمَائِهِمْ لَسَمَّيْتُ وَأَنْ أُومِيَ إِلَيْهِمْ، میں اشارہ کر کے بتا سکتا ہوں۔ اوما یعنی آپ نے اس میں حدیث قصہ میں دیکھا، اشارہ کرنا، ہاتھ سے اشارہ کرنا، میں ایک ایک کو اشارہ کر کے میں بتا سکتا ہوں کہ کون ہے، کس کی طرف ہے یہ قرآن کریم کی آیت۔ بِآیَانِهِمْ لَأَوْمَاتُ، میں ان کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں۔ وَلَأَنْ أَدُلَّ عَلَيْهِمْ لَدَلَّلْتُ، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ دکھا دیجئے کون ہے تو میں دللت، میں ان کو دکھا دوں گا، میں ان کو بتا دوں گا، لَدَلَّلْتُ وَلَكِنِّي وَاللَّهِ فِي أُمُورِهِمْ قَدْ تَكَرَّمْتُ، میں صرف اس لیے میں نے ان کا احترام کیا کہ زبان سے کلمہ کہتے ہیں، کم سے کم زبان کی حد تک یہ کلمہ رہے، شاید نسلوں سے کوئی پیدا ہو جو دل سے کہہ دے، تو ان کی خاطر میں نے، ان کی زبان کی خاطر میں نے، کلمے کی خاطر میں نے ان کو بچایا۔ کل ذالک لا یرضی اللہ منی الا ان ابلغ، میں نے پوری طرح کوشش کی کسی طرح سے اس آیت تبلیغ سے خدا مجھے معاف کر دے، تو خدا نے کہا لا یرضی اللہ منی الا ان ابلغ، خدا نے صاف طور سے کہا اے میرے حبیب اگر یہ نہیں پہنچا تو میں ہرگز تجھ سے راضی نہیں، ہرگز تجھ سے راضی نہیں۔ ولایت کے صرف اعلان نہ کرنے پر رسالت چلی جائے، اب بغیر ولایت کا آپ نمازیں پڑھتے جائیے، ٹکر لگاتے جائیے، واقعی
محسن قراتی جن کی کتاب ہے اصول دین کے اوپر، مکتب رسول کے نام سے، اچھی کتاب ہے، ہر شخص ہر مومن کے پاس ہونی چاہیے، توحید سے لے کے قیامت، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، بہترین آسان مثالوں کے ساتھ سمجھانے والی کتاب، بہت اچھی کتاب ہے مکتب رسول اردو میں، بہت محسن قراتی کی۔ واقعاً کہتے ہیں کہ حج پر گیا تو طواف کرتے ہوئے میرے ذہن میں خیال آیا، دیکھا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، میں نے ایک دفعہ غور سے طواف کر کے مسلمانوں کی طرف دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ گہوارے سے بچے کو گرا کے گہوارے کا طواف کر رہے ہیں، جو علی کا گہوارہ ہے اس کے گرد تو طواف کر رہے ہیں، اور اس گہوارے میں آنے والے کو مان کے نہیں دے رہے ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جس کی وجہ سے خدا نے اس کعبے کو قبلہ، اس سے پہلے قبلہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے قبلہ سری سورہ تحویل قبلہ کی آیا، تحویل قبلہ سورہ مبارکہ بقرہ کی تحویل قبلہ، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کے چہرے کا انقلاب آسمانوں پر، وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، اچھا میرے حبیب اسی جگہ کو قبلہ قرار دیتے ہیں جس سے تو راضی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اینما تولوا وجوہکم فثم وجہ اللہ، جدھر رخ کرو ادھر خدا ہے، خدا کے لیے آپ ادھر رخ کرے، خدا ادھر رخ کرے، خدا اوپر جائے، خدا نیچے جائے، خدا اگر صرف خدا کی رضا چاہیے تو جدھر بھی رک کر کے نماز پڑھ لے، ایک ہی سمت کو کیوں قبلہ قرار دیا؟ خدا کی قسم وہاں خدا نہیں ہے، وہاں خدا نہیں ہے، خدائی ہے، وہاں خدائی ہے۔ اے بندگان خدا، خدائی کو چھوڑ کے خدا، تو بس اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں سرور کونین کا یہ ارشاد گرامی، ایائے واقبال علیہ حتی انزل اللہ عز وجل فی ذالک منہم الذین یؤذون اللہ شئت ان اسمی باسمائہم لسمیت وان اومی الیہم بآیانہم لأومات وان ادل علیہم لدللت ولكن واللہ فی امورہم قد تکرمت وکل ذالک لا یرضی اللہ منی الا ان ابلغ ما انزل الی ثم طلع علیہ السلام یا ایہا الرسول ما بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، وہاں بھی فی علی ہے، یہاں آگے یہاں تین جگہ آئے تبلیغ کے اندر فی علی ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اب سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں فَاعْلَمُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ، اے لوگو جان لو، سمجھ جاؤ، ان اللہ قد نصبہ لکم ولیًا و اماما، اب تو بات ختم ہو گئی، اب ولی کے معنی آپ کچھ بھی کریں، اور خطبے میں صرف یہی تھا، جس طرح سے خدا میرا ولی اسی طرح سے میں تمہارا ولی، اسی طرح سے علی تمہارا ولی، تو بھی جملہ بالکل واضح تھا، جو ولایت خدا کے لیے وہی رسول کے لیے، جو ولایت رسول کے لیے وہی علی کے لیے، واضح تھا، مگر آپ نے کہا دوست تو اگلے جملوں کو کہاں لے جائیں گے؟ اگلے جملے خطبے کے فَاعْلَمُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ، اے لوگو سمجھ جاؤ، ان اللہ قد نصبہ لکم، میں نے یہ نصب نہیں کیا ہے، مکے سے جب تبلیغ رسالت کے لیے میں اٹھا تھا اس وقت خدا نے فرمایا، جب میرا سینہ تنگ ہو رہا تھا، میں پریشان ہو رہا تھا، یہ موسیٰ کے لیے آپ نے ہارون کو بھیجا، ابراہیم تنہا تھے، اسماعیل و اسحاق دو بیٹے دیے، میرا کوئی بیٹا بھی نہیں، میرے اس اور میں تمام انبیاء کی محنت تو نے رکھ دی میرے دوش پر، اور یہاں ایک فرعون کے بجائے مکے میں سارے فرعون بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے فرعونوں کے مقابلے میں ایک میں اکیلا، پروردگار میرا مددگار، میں انتہائی پریشان تھا، میں دعا مانگ رہا تھا۔ سورۃ اتری، مکی سورہ، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی سینے کی تنگی کو دور نہیں کیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا بوجھ رسالت الذی انقض ظہرک، جس نے کمر رسالت کو جھکایا تھا اس کو ہم نے نہیں اٹھایا؟ کہاں اٹھایا؟ کیا رسالت کو ہٹایا؟ یقیناً کوئی ہے جو بوجھ رسالت اٹھانے کے لیے آیا ہے، کوئی ہے جو بوجھ رسالت بوجھ رسالت وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ سے اٹھا کر رکھ دیا، تو کیا عہدہ رسالت کو ہٹایا؟ یہ تو پتا عہدہ رسالت پر خاتم الانبیاء ہیں،
تو ایسی صورت میں کیا معنی اس سورے کے؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وہ وزر، وہ بوجھ، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر کو جھکایا تھا، ہم نے آپ کی کمر سے ہٹا کر کیا نہیں رکھا؟ کہاں رکھا؟ زمین پر رکھا یا کسی اٹھانے والے کو بھیجا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ، جہاں اللہ کہے گا وہاں محمد کہے گا، ہم نے آپ کے ذکر کو ہمارے ذکر کے ساتھ بلند کیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، میرے حبیب تکلیف کے بعد راحت ہے، ان مع العسر یسرا، تکلیف کے بعد راحت ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تبلیغ سے فارغ ہو جائیے تو فانصب، اب تبلیغ سے فارغ ہو رہے ہیں تو نصب۔ اب یہاں سرور کائنات ارشاد فرما فَعَلَمُ مَعَاشِرَ النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَبَهُ، یہ نصب جو کیا ہے میں نہیں کر رہا ہوں، یہ خدا نے نصب کیا اور مجھ سے کہا اعلان کر دو، اب میں اعلان کر رہا ہوں۔ تڑپ جاؤ تڑپ جاؤ، مر جاؤ مر جاؤ، پریشان ہو پریشان ہو، ایک دوسرے کو دیکھو دیکھو، اگلے جملے ایک دوسرے کی طرف جو تم اشارے کرتے ہو کر لو۔ حیرت کی بات یہ ہے، ٹھیک خطبے کے درمیان، ٹھیک ولایت کے اعلان کے درمیان، جنہوں نے ایک دوسرے کی طرف اشارے کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو آنکھ ماری، جنہوں نے ایک دوسرے کو ہاتھ سے اشارے کیے، آگے پورا خطبہ ہے، ایک ایک سے فرما میں چاہوں تو تیرا نام مجمع میں لے سکتا ہوں، میں چاہوں تو تیرے اشارے بتا سکتا ہوں، میں چاہوں تو تیرے دل و دماغ کو کھول کے سامنے رکھ سکتا ہوں، مگر اس ستار العیوب کا نمائندہ ہوں، میں بھی تیرے عیوب پر پردہ ڈالتا ہوں، میں بھی تیرے عیوب پر پردہ ڈالتا ہوں، تو اپنے عیوب کو چھپا لے چھپا لے۔ اب جب اس طویل ترین خطبے کے بعد ٹھیک اذان کا وقت آیا تو اب تو عیوب نہیں چھپا سکے، جیسے ہی کہا ابو ذر نے علی ولی اللہ، تو اب گردنیں اٹھائی تو پیغمبر سے کہا دیکھا آپ نے کیا؟ علی ولی اللہ، کیا تمہارے کان نہیں ہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے منبر پر ابھی کیا کہا تھا؟ جو میں نے کہا تھا وہی ابو ذر نے کہا۔ اب آگے چلیے، ارشاد ہوتا ہے ہاں وَعَلَى التَّابِينَ، ارشاد لَكُمْ وَلِيًّا وَإِمَامًا مُفْتَرِضًا طَاعَتُهُ عَلَى الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، یہ علی وہ ہیں جن کو نصب کر رہا ہوں، ان کی اطاعت مہاجرین پر بھی واجب ہے، انصار پر بھی واجب ہے۔ اطاعت واجب ہے، نہیں فرمایا محبت، محبت کرے نہ کرے، مگر علی کے سامنے سوائے جی حضور کا آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ اف نہیں کر سکتے۔ اب یہاں امام صادق صلوات اللہ علیہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت، سورہ واقعہ بنی اسرائیل کے آیت کا جو ترجمہ کیا یہاں اسی مناسبت سے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، جب تمہارے باپ ماں بڈھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف نہ کرنا۔ تو کہا ابو بصیر نے سوال کیا فرزند رسول، یہاں پر اف سے مراد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین کے سامنے ہم ابا یہ آپ نے کیا کہا، ایسا نکل جاتا ہے زبان سے، امی یہ آپ نے کیا کہا، اس طرح سے پیش آتے ہیں ہم، تو اس آیت کی لحاظ سے تو ہم پورے دین سے نکل جائیں گے۔ تو حضرت نے مسکرا کے فرمایا نہیں، یہ اس باپ کے بارے میں ہے جو وہاں سے آیا، تم نے نہیں سنا؟ پیغمبر خدا نے فرمایا انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، یہ آیت ان کے لیے ہے، یہ ان کے سامنے، ورنہ ماں اور باپ کے سامنے اگر آپ نے اف کیا تو دین سے نہیں نکلیں گے۔ آپ نے کہا باپ سے کہا بابا یہ کیسے، ایسا کیوں ہوا، تو آپ غصہ نہیں کر سکتے، آواز بلند نہیں کر سکتے، بدتمیزی نہیں کر سکتے، بد اخلاقی نہیں کر سکتے، مگر ماں کے ساتھ بیٹھ کے اگر ماں سے کہہ دیں میں سمجھا نہیں، یہ آپ نے کیا میری سمجھ میں کوئی بات نہیں ہے، سمجھنے کے لیے ان سے پوچھنا۔ یہاں تو قرآن کہتا ہے نہیں، آپ ہوتے کون، آپ زبان نہ کھولیں، اف بھی نہ کریں، یہ تو اس کے مقابلے میں ہے جو خدا کی طرف سے آیا، چونکہ جو خدا کی طرف سے آیا وہ عقل کل، علم کل، حلم کل، کرم کل، رحمت کل، تو کل کمال کے سامنے نقصی نقص کو کیوں کا، کیونکہ اجازت نہیں ہے، اف کی اجازت
نہیں ہے. یہ وہ والدین ہیں, یہ وہ باپ ہیں جن کے لیے پیغمبر خدا نے فرمایا انا و علی اب و ہذہ الامہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ کا ارشاد, اب ارشد و امام واماما مفترضا طاعته علی المہاجرین والانصار وعلی التابعین باحسان, اور تابعین کے اوپر بھی واجب ہے, وعلی الباد والحاضر, جو سامنے ہے وہ, جو دیہات پہ رہتا ہو, وعلی العجمی والعربی, عرب اور عجم پر, والحر والمملوک, آزاد اور مالک پر, والصغیر والکبیر, بچے سے لے کے جوان تک, وعلی الابیض والاسود, سفید سے لے کے کالے تک, وعلی کل موحد ماذن حکمہ, ہر توحید کا کلمہ پڑھنے والے پر, جائز قولہ, جس کا قول صحیح ہو, نافذ امرہ. اب آگے دیکھیے, ملعون من خالفہ, یہ خطبے کا جملہ ہے. اب کوئی نہ کہے کہ میں نے ممبر سے کہا, میں خطبہ پڑھ رہا ہوں. بلا کمی بیشی کے ممبر سے خطبہ پڑھنا, ایک ایک جملہ سرور کائنات کا. کیا ارشاد فرمایا؟ ملعون من خالفہ, جس نے علی کی مخالفت کی وہ, جس پر خدا اور رسول لعنت بھیجے, اگر میں بھیجوں تو مجرم. ملعون من خالفہ. سوال یہ ہے, علی کے مقابلے پر جو تلوار لے کے آئے تھے, کیا محبت میں لے کے آئے تھے؟ محبت میں لے کے آئے تھے؟ اگر ان کی تلوار آیت اللہ مرتضی, بس اب یہاں پر آگے خطبہ پھر رہ جاتا معذرت کے ساتھ. آیت اللہ مرتضی عسکری کا واقعہ سنایا تھا آپ کو, مکے سے حج کر کے مدینہ آ رہے تھے, تو راستے میں دیکھا ایک خطبہ دے رہا ایک وہابی عالم, کہتا آیت اللہ مرتضی عسکری رضوان اللہ تعالی گزشتہ رمضان, گزر رمضان ہے, اس سے پہلے رمضان میں ان کا انتقال ہوا 110 سال کی عمر میں. اس صدی کے سب سے بڑے محقق تھے, تو تقریباً 100 کتابیں ہیں. کہتے ہیں کہ میں آ رہا تھا قافلے کے ساتھ, تو خطبہ دے رہا, چلو ثواب ہے 2 جملے سنیں, شاید کوئی کام کے 2 جملے ہمارے ہاتھ آ جائیں. ہمیں جاتے ہی وہ گالیاں دینا شروع کیا, یہ مشرک آ گئے, یہ آ گئے کافر, یہ ہیں بت پرست, محمد مر گیا. دیکھو یہ پرستش کرتے ہیں ان کی, خاتم الانبیاء وہاں سے شروع ہو گیا. مر گئے, اب ان کی پرستش کرتے ہیں, ان سے حاجت طلب کرتے ہیں. یہ لوگ کافر ہیں, یہ لوگ مشرک ہیں. اور دیکھو یہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں, یہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. میں اٹھا, ہم نے کس صحابہ کو برا کہا؟ کس کو برا کہا؟ کسی کا نام لو. تم یہ سمجھتے ہو پیغمبر مر گئے, انعام ماتا خلاص, ہاں مر گئے, دیکھو ابھی بھی دیکھا, یا ابھی بھی ان کو زندہ سمجھ رہے ہیں. یہ بتاؤ قرآن کریم نے یہ جو ارشاد فرمایا, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, گمان بھی نہ کرنا ہرگز جو اس کی راہ میں قتل ہوئے ہیں کہ وہ مردہ, بل احیاء, بلکہ زندہ ہے. یہ کون ہے قتل ہونے والے؟ تو کہا پیغمبر کے ساتھ جنہوں نے جہاد کیا تھا. ٹھیک, پیغمبر کے کہنے پر جو جا کے مر جائے وہ تو زندہ. پیغمبر کے کہنے پر کہ جاؤ مر جاؤ, وہ مر جائے زندہ, خود پیغمبر مردہ. یہ آپ کا عقیدہ ہے, یہ آپ کا عقیدہ ہے. پیغمبر خود مردہ اور ان کے کہنے پر جو مرا وہ زندہ. ہاں یہ قرآن کہہ رہا. اچھا قرآن کہہ رہا, قرآن کہہ رہا, اسی بات پر ڈٹ جائے گا. قرآن کہہ رہا پیغمبر زندہ ہے. پیغمبر کے لیے قرآن نے کہاں کہا پیغمبر مردہ ہے؟ پیغمبر اکرم سورہ صافات میں سارے انبیاء سلام علی نوح فی العالمین, ذرا سورہ صافات پڑھیے, سلام علی نوح فی العالمین. کیا یہ خدا قرآن میں جو نوح پر سلام بھیجتا ہے, تو کیا پیغمبر کے زمانے میں کوئی نوح تھا وہ, یا وہ نوح ہے جو گزر گیا تھا پیغمبر سے 7000 سال پہلے؟ کہا نہیں وہ نوح تھا. تو مردے پر سلام کیوں بھیج رہا خدا؟ 7000 سال پہلے نوح گزر چکا, 7000 سال کے بعد مردے پر سلام کیوں بھیج رہا؟ سلام زندہ کو کہا, سلام کے معنی سلامتی, طلب سلامتی. جب مر چکا تو اب سلامتی کی کیا معنی؟ اچھا تو تشہد پڑھ لے. کہا کیوں نہیں پڑھ لے, تم پڑھ لو. اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ ہم تشہد پڑھتے ہیں, تم کیا پڑھتے ہو؟ ہم بھی پڑھتے ہیں اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. کیا معنی اس کے؟ محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں.
क्यों कहते हो हैं? कह दो थे, अब मर चुके, तुम्हारे तो है नहीं, ये क्यों नहीं कहते हो थे, क्यों कहते हो हैं? गलत है, झूठ बोलते हो। अब खामोश। अच्छा ये बताओ, या अब तो कुछ नहीं, तो अब खामोश। अब लोग भी परेशान देख रहे हैं कि अब मौलवी नहीं बोल रहा, तो कहते हैं अच्छा ये बताओ, असहाब को हमने कब गालियां दी? फर्ज कर लो अली और माविया की जंग हो रही है, तुम भी हो मैं भी हूं, तुम कहां जाओगे? माविया के साथ जाओगे या अली के साथ? तो नहीं, अली के साथ जाऊंगा। सब बैठे हुए हैं अली के साथ, अली के साथ जाओगे? कसम खाओ अली के साथ जाओ। हाँ अली के साथ जाओ, अली के साथ। हाँ, अली अगर कह दे जाके माविया को कत्ल कर दो, जाहिर है जंग हो रही है, क्या करोगे? कत्ल कर दूंगा। तू कत्ल करने के लिए तैयार है, मैं सिर्फ लानत कह रहा हूं। तू अजीब आदमी है, अजीब खोपड़ी है तेरी। तू हाथ में तलवार लेकर कत्ल के लिए तैयार है, मैं सिर्फ लानत कह रहा हूं। मेरे खिलाफ तैयार है तू लड़ने के लिए, और तू उसको मारने के लिए तैयार है। तो तू बड़ा मुजरिम या मैं बड़ा मुजरिम? ओ ला तकल्लम ला, मैं तुमसे बात नहीं करता। जो बात होनी थी वो हो गई, अब क्या नहीं करता? जो बात लोगों को पहुंचनी थी वो तो पहुंच गई, अब क्या नहीं करता? मुंह फेर के चला गया। तो मैंने कहा हां चला जा। तो बहरहाल चूंकि खुतबा तवील है, अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि चूंकि 85 साल बनु उमय्या, 350 साल बनु अब्बास, बनु अब्बास के लिए शायर देबल ने और शायर कुमैत ने, और शायर चूंकि इमाम पंजुम से लेकर इमाम शशुम तक मरसिया जो शायर था कुमैत था, इमाम हफ्तुम से लेकर इमाम दहुम तक जो मरसिया गो और कसीदा खान शायर था, जो अइम्मा की बारगाह इमामत का शायर देवल खदाई था। और 3-4 और शोरा हैं बहुत, मगर वो मशहूर नहीं है, बहुत अच्छे मरसिए के हैं, बहुत अच्छे कसीदे के हैं। देवल खदाई ने आका इमाम रजा की बारगाह में जो मरसिया कहा, 40 बंद पर मुश्तमिल मरसिया, उसमें आका इमाम रजा सलामुल्लाह अलैहि ने फरमाया, देवल क्या तुम इजाजत दोगे कि तुम्हारे इस मरसिए में मैं एक बंद का इजाफा करूं? मौला ये फजीलत, ये शरफ कि मुझ जैसे नाकिस को आप कामिल कर दें, ये तो कमाल होगा। तो हजरत जब देवल खदाई ने जज्बात से पुर असबाक इब्न नबाता ने जिस तरह से खड़े होकर मौला अमीर अल-मोमिनीन का मरसिया पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह से देवल खदाई ने, अलबत्ता हजरत इमाम रजा सलामुल्लाह अलैहि का मरसिया नहीं पढ़ा, उसने इमाम मुसा काजिम की गुरबत पर गुफ्तगू की। व कब्रुन बिबगदादिन, यानी हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से शुरू किया, आकर करबला से अजब है औलाद ज़हरा की गुरबत। एक की कब्र बगदाद में, दूसरे की सामरा में, एक की करबला में, एक की नजफ में। एक खानदान एक जगह दफन होता है, मगर ज़हरा की औलाद को एक जगह दफन भी होने नहीं दिया। यहां तक पहुंचा तो मेरे 8वें इमाम ने फरमाया, देवल इजाजत है मैं एक बंद का इजाफा करूं? मौला आप मुख्तार हैं, मेरी जान का इख्तियार है आपका हाथ में, मेरे कलाम की हैसियत क्या है? तो हजरत ने एक बंद का इजाफा किया, व कब्रुन बितूसिन या लहा मिन गुरबतिन, एक गरीब की कब्र तूस में होने वाली है, हाय उस गरीब की गुरबत। तो ये तड़प उठा, मौला वो कौन? तो हजरत ने फरमाया वो मैं हूं, मेरी कब्र यही तूस में होगी। तो अब बस मेरे अजीज, मैं चूंकि इसी देवल खजाई ने कहा था कि ऐ बनु अब्बास, तुम्हें तो अफसोस है कि तुम करबला में क्यों नहीं हुए, तुम करबला में होते तो बनों में से भी ज्यादा जुल्म और सितम करते। जाहिर है बनु अब्बास आका हुसैन का नाम लेकर उठे थे, मगर कैसे नाम अली, जो लोग अली बच्चों का नाम रखते थे घबराते थे इनके सामने आकर बच्चों को पुकारना, घबरा जाते। बाज़ औक़ात हजरत इमाम मुसा काज़िम सलामुल्लाह अलैहि की बारगाह में जब हजरत बगदाद के जेल में थे, एक मोमिन आया बगदाद से, मौला मेरी बेटी